السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادائے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ دعا خان اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمیر۔ وعدے کے مطابق جس طرح آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ یہ 30 روز کا ساتھ یا 29 روز کا ساتھ جو ہمارا آپ کے ساتھ چلتا رہے گا، آج اس کا 5واں دن ہے اور آج ہم کریں گے 5ویں افطاری۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے ڈاکٹر عمیر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق عطا کی، یا ہم لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم روزے مسلسل چلتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ، اور ہم لوگ اس کے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اس کو سمیٹتے جا رہے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت یہ جو عشرہ ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے بالکل۔ اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انتہائی خوبصورت ٹاپک ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کل جمعۃ المبارک ہے اور رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہوگا کل کا، اور ہم اس پہ جو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں جو جمعۃ المبارک آتا ہے اس کی فضیلت اور جو عام دنوں کا جو جمعۃ المبارک ہے اس کی فضیلت میں کیا فرق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو بڑا ہی اپنا خاص دن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے کام کاج چھوڑ دیا کرو جمعے کے دن، تو یہ اتنا مبارک دن ہے جمعے کا۔ اور آج شب جمعہ ہے، تو ہمارے ساتھ جتنے بھی آج ہمارے گیسٹ موجود ہیں یا ہمارے ساتھ جو مولانا صاحب موجود ہیں، آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ہمیں شب جمعہ میں کس طرح کی چیزوں کو اپنانا چاہیے، کیسی عبادات کرنی چاہیے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہمارے پاس ڈھیر ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، کیونکہ آج کل تو ہمارے ٹاپک ہی ماشاءاللہ وہی ہیں کہ جن پہ آپ بات کرتے رہے نا تو وقت نہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اور ویسے بھی جہاں پہ جمعہ کی بات کی ہے تو جمعے کو سید الایام کہا گیا ہے، بالکل تمام دنوں کا یہ سردار ہے، بے شک۔ اور جس طرح عام دنوں میں اب جمعے کی فضیلت ہوتی ہے تو رمضان میں اسے زیادہ ہو جاتی ہے، رمضان میں زیادہ، اس کا جو ثواب ہے وہ 70 فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جمعے کے دن کو مومن کے لیے عید کا دن بھی کہا گیا ہوا، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن ابھی تو آج تو یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے پاس میرا خیال ہے کل جمعے کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سی باتیں ہوں گی، کیونکہ بڑا ہی پیارا دن ہے نا، جمعے کا دن بڑا پیارا ہے۔ اس سے پہلے آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں، اپنے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعارف کروائیں۔ اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سیگمنٹس کے بارے میں بتائیں، ہمارے ساتھ جو سیگمنٹس ہوں گے۔ جی ہمارے سیگمنٹس ہیں، پہلا ہوگا حلقہ درود ہے، پھر تسبیحات رمضان، پھر ہوگا تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت میں ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہیں بچوں کے حقوق۔ کل جس طرح ہمارے پاس ٹاپک تھا والدین کے حقوق، آج ٹاپک ہے بچوں کے حقوق ہے۔ پھر اس کے بعد صحت ہے ہمارے ساتھ، وہ تو آپ کا سیگمنٹ ہے جو میرا اسپیشل ٹاپک ہے اور میرا پسندیدہ ٹاپک ہے، لیکن ویسے بڑی بات ہے تیر بھی مجھ پہ چلتے ہیں اس ٹاپک پہ لیکن بڑی بات ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے سیگمنٹ کا نام نہیں لیا، ورنہ ابھی بھی کوئی اور لوگوں کو آتا ہے فٹافٹ اپنی پہلے چیز کا بتا دیں، لیکن ڈاکٹر عمیر نے وہ ذرا لاسٹ پہ بتایا، پھنس بھی جاتے ہیں۔ میں تمہاری ایسی پوچھ رہی تھی آپ سے۔ تو روزہ اور صحت ہے، اس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ شوگر کے جو پیشنٹ ہیں، ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، ان کے لیے کیا احکامات ہیں یا ان کے لیے کیا خوراک ہو، وہ کس طرح اپنا روزہ رکھ سکیں، وہ کس طرح اس باقی سے بڑا ہو سکتا ہے۔ ایسے یہ بڑا وہ سینسٹیو ٹاپک ہے، کیونکہ شوگر کے پیشنٹ یو نو کہ ان کو انسولین ہے، ان کی میڈیکیشن کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ ہم اس کی طرف چلیں گے اور ہمارے ساتھ سید وقاص مصطفیٰ شاہ صاحب ہیں۔ ایز یوزول آپ ہمارے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں آج دونوں ہمارے جو ہوسٹ ہیں بڑی اچھی انہوں نے باتیں شروع کی، بڑا اچھا آغاز کیا۔ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا آج، کیونکہ 5واں رمضان ہے اور دعا یہ ہم نے جو 5 رمضان گزارے ہیں اس میں ہماری یہ کوشش تھی، جتنے بھی ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے اس میں ہماری کوشش تھی کہ اصلاح کی جائے۔ جو ایسے ٹاپکس پہ بات کی ہم لوگوں نے، ڈاکٹر صاحب یہ بڑی ایک معنی خیز بات ہے کہ ایسے ٹاپکس پہ ہم نے بات کی کہ جو ہمارے روزمرہ میں آتے ہیں، جیسے پہلے ہم نے نماز کا ٹاپک ڈسکس کیا، پھر ہم نے موجزات رسول کیا، درود کا ٹاپک ڈسکس کیا۔ تو ایسے ٹاپکس ہم لے کے آ رہے ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، اور ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جس سے جو آنے والی نسل کے لیے بڑے معنی خیز ہیں۔ مجھے رات کو ایک میسیج وصول ہوا تو میرے لیے بہت اچھی یہ بات تھی، بہت زبردست لگا کہ آپ لوگ جو آپ کا پروگرام ہے وہ ٹوٹل ہی اسلامک تعلیمات کے اوپر، بے شک بے شک، آپ کے اندر وہ دوسرے آپ کام نہیں کر رہے، ٹوٹل اسلامک گفتگو کر رہے ہیں،
اور اس کا بہت پازیٹیو فیڈ بیک آیا ہمیں. میں رات کو مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ نے جو نماز کے بارے میں ڈسکس کیا کل، جو نماز کا ہمارا ٹاپک تھا، اس میں کئی باتیں ایسی تھیں جو آنے والی نسلوں کو نہیں پتہ تھیں. جو ہماری جو نئی نسل ابھر رہی ہے ان کو کئی چیزوں کا نہیں علم تھا، نہیں پتہ تھا. اور کل جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، ان کو پتہ چلا کہ یہ ان چیزوں کا یہ حل ہے. کیونکہ ایک ہمارے معاشرے میں نا ایک بڑی ایک جس کو کہہ لیں کہ ایسی بات ہے کہ ہم کسی کو سے کوئی بات پوچھتے ہوئے نا شرماتے ہیں، کسی سے کوئی بات ڈسکس کرتے ہوئے ہم اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ پروگرام جو ہے ہمارا یہ اس چیز کو بڑا اچھی طرح ہم پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو ہماری جو ڈیلی کی ایک پرابلمز ہیں، ڈیلی کے جو مسائل ہیں، نماز میں جو مسئلے آ رہے ہیں، جو درود پاک میں جو مسائل آ رہے ہیں، ان کا حل بتا رہے ہیں. اچھا، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ واقعی آج کل جو لوگ ہیں یا بچے ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ لوگ جھجکتے ہیں کچھ چیز نہ پوچھتے ہوئے. پتہ نہیں اچھا اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا بندہ کیا سوچے گا کہ ہمیں دین کے بارے میں انسلٹ فیل کرتے ہیں، کہ ہمیں شاید دین کا پتہ نہیں ہے. والدین سے ڈسکس نہیں کرتے بچے، بے شک، اور والدین بتاتے بھی نہیں ہیں. یہ بچوں کا حق بھی ہے. اچھا، میں اگر تھوڑا سا میں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پیچھے کی بات کرتے ہیں، جو دور گزر گیا اس کی بات کرنی چاہیے. ہمارے والدین جب نماز ادا کرتے تھے نا تو ہمیں ساتھ کھڑا کر لیتے تھے، ہم ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، ہم کاپی کرتے تھے. جب ان کو کاپی کرتے تھے تو آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. ہمارے والدین ہمیں مسجد بھی لے کے جاتے تھے. میں نے بھی آپ نے بھی ڈاکٹر میں ایسی سیکھی تھی. میں تو اپنی مما کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی، مجھے ساتھ بٹھاتے تھے، مجھے مسجد لے کے جاتے تھے. گاؤں میں تھے تو ہمیں مسجد میں لے کے جاتے. آج کل کا جو ایک ماحول چل رہا ہے کہ جو دور ہے ہمارا آج کل کا، میں اس کو یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس جس طرح کا ہمارے کام ہو گئے ہیں آج کل اپنے پاس وقت نہیں ہے. کئی لوگ تو میں نے ایسے دیکھے صرف فرض نماز تک ادا کرتے ہیں. بالکل فرض نماز ادا کی اور وہ کہتے ہیں ہماری نماز ہو گئی. کسی مجبوری میں ہو تو وہ جاتا ہے، بٹ اگر آپ ریگولرلی ان کا کام ہی ایسے. شاہ صاحب آج کا ہمارا اس لیے ٹاپک بھی یہ رکھا ہوگا کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں، کہ بچوں کی آپ نے تربیت. اچھا، یہ آپ نے ٹاپک رکھا نا تو میں ایک بات سے مسکرایا بھی، کیونکہ یہ ٹاپک رات کو کسی نے مجھے میسج کیا تھا کہ آپ اس ٹاپک پہ بھی بات کریں. تو یہ اچھا ہو گیا آپ نے آج یہی ٹاپک رکھ لیا. جس نے کہا تھا اس کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی. وہ دیکھ بھی رہا ہوگا تو وہ خوش بھی ہو رہا ہوگا. تو ناظرین چلتے ہیں مہمانوں کے تعارف کی طرف. تو آج ہمارے ساتھ جو مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑے اچھے مذہبی اسکالر ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی دین کے لیے. میں تعارف کرواؤں گا حضرت علامہ مولانا محمد افتخار گولڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ناظرین ملک پاکستان کے بڑے ممتاز و محترم ثنا خوان رسول، بڑا خوبصورت پڑھنے والا ثنا خوان رسول بھائی محمد یاسر امجد ضیائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم یاسر بھائی، کیسی طبیعت ہے؟ تو کیا خیال ہے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا جائے؟ جی یاسر بھائی بسم اللہ کیجیے. سب سے پہلے تو میں کوہ نور کی پوری ٹیم کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن میں مجھے ناچیز کو حاضری کے لیے دعوت دی ہے. میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس چینل کو اور چینل میں جتنے بھی ورکر اور جتنے بھی اینکر محبت فرما رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں حمد باری تعالیٰ کے ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں. پنجابی کی حمد ہے، الحاج رفیق زیاد صاحب کی لکھی ہوئی، اسی کے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. وگڑے سارے کم بناوندا اللہ 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 ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے بختا دے مارے او رب نو یاد کرا
رب نو یاد کرو کیونکہ ستے ہوئے لیخ جگوندا اللہ ہے اللہ ہے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ہے میرا اللہ ہے ساریاں دی گل بناوندا اللہ ہے ودھا ودھا صورت یارو دس دیئے کہ سب تو پہلو نات سناوندا اللہ ہے اللہ ہے سب تو پہلو نات سناوندا اللہ ہے کر تو مینوں یاد میں تینوں یاد کرا کر تمہیں یاد میں تینوں یاد کرا وچ قرآن تے خود فرماندا اللہ ہے اللہ ہے ماڑیاں دی ساریاں دی گل بناوندا اللہ ہے اور زیاد جو خدمت گار وے رب دے بندے آدھا جو خدمت دار وے رب دے بندے آدھا اس بندے تے کرم کماندا اللہ ہے اللہ ہے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اللہ بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بڑا خوبصورت بہت خوبصورت کلام تھی انہوں نے شعر پڑھا ایک دعا میں اس شعر سے ذرا بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ کر تو مینوں یاد میں تینوں یاد کر حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا بابا جی ذرا دیکھ کے بتائیں اللہ پاک کیا کر رہا ہے اللہ پاک کیا کر رہا ہے تو بابا جی نے ذرا آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور کہنے لگے اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے اللہ فرید کہنے لگا بابا جی آپ کیا بات کر رہے ہیں اللہ فرید کر رہا ہے کہتے قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں تو میرا خیال ہے گفتگو کا آغاز کریں آج کا سیگمنٹس کو اب ہم تھوڑا سا سیگمنٹ سے پہلے لیکن آج اگر ہم اپنے ٹاپک کے بارے میں اپنے ٹاپک جمعے کی جو فضیلت ہے مولانا صاحب سے سوال اگر کیا جائے مولانا صاحب بتائیے گا کہ جو عام دنوں کا جو جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک میں جو جمعہ آتا ہے اس میں اور اس کی بے شک جمعے کی فضیلت نہیں ہم کم کر سکتے کسی بھی صورت لیکن کتنے درجوں پہ بڑھ جاتی ہے تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اس مالک کی بارگاہ میں ذکر کے لیے نماز جمعہ کے لیے دوڑ پڑو اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کاروبار کرتے ہو تجارت کرتے ہو اس سب سے بڑھ کر جو ہے ذالکم خیر لکم تمہارے لیے سب سے بہتر جو خیر ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنے مالک کی طرف دوڑ پڑو اور نماز جمعہ کی طرف جو ہے تمہاری توجہ ہو جائے سارے کاموں کو چھوڑ کر جمعۃ المبارک جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سید الایام ہے تو یہ الحمدللہ یہ حقیقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جو پیدا فرمایا ہے اس کو خاص جو ہے دن عطا فرمائے ہیں اور جمعۃ المبارک وہ دن ہے کہ جس دن جناب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا گیا
جیسا کہ علم کے حوالے سے ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدھ والے دن کو پیدا فرمایا۔ جمعۃ المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانیت کا آغاز فرمایا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یہ فضیلت، مقام اور مرتبہ اس کا بہت بلند ہے، کیونکہ انسانیت کا جب رب نے آغاز کرنا چاہا اور اپنا خلیفہ کائنات میں بھیجنا چاہا تو اس خلیفہ کو بھی جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ تو لہٰذا یہ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، بالخصوص انسان کے لیے جو ہے یہ باعث برکت رکھا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ کا آغاز فرمایا۔ مکہ کی زندگی میں جمعہ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ مدینہ پاک جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد نبوی کے قریب ہی مسجد جمعہ ہے قبلہ شاہ صاحب، اور یہ وہ مقام ہے مسجد جمعہ کو اس لیے ہی جمعہ کہتے ہیں کہ وہاں پر سب سے پہلے جو ہے نماز جمعہ کا آغاز ہوا تھا۔ یہ میں سوال میرا یہ ہے کہ جمعہ سٹارٹ مدینہ میں ہوا تھا؟ جمعہ سے میں وہی عرض کر رہا ہوں، مکہ پاک سے سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو جب بھی حاجی جو ہے جب مدینہ شریف میں ہوتے ہیں تو زیارات کے لیے جب جاتے ہیں تو اکثر ان کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور جو ہے آغاز میں ہی جو ہے وہ مقام جمعہ، وہ مسجد جمعہ لے جایا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ میں نے ذرا آسانی کے لیے اشارہ دے دیا کہ وہی جگہ، وہ جو مسجد جو ہے جمعہ ہے، سب سے پہلے یہیں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز جو ہے ادا فرمائی، پھر یہاں سے کل کائنات میں جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ تو جس طرح سے رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو بدرجہ اولیٰ اسی طرح سے جمعۃ المبارک کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ، جیسے ایک نماز کا 70 نمازوں کا ثواب ہے، اسی طرح ایک جمعے کا 70 جمعوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن جس کا وصال ہو جائے، جس کا وصال جمعے کا دن ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اگر جمعہ رمضان المبارک میں اللہ عطا فرما دے تو اس جیسی کوئی نعمت نہیں ہے، اس جیسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جمعے کے دن کا وصال بھی جو ہے شہادت ہے، اور جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لیتا عام جمعے کا۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا جمعہ عطا فرما دے، تو جسے رمضان کا جمعہ نصیب ہو جائے، رمضان کا ہر دن جو ہے، اس ہر دن میں دنیا سے جانے والے سے حساب نہیں ہوگا، تو جسے جو ہے جمعے کا دن اللہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، میں ایک بات یہاں پہ علامہ صاحب آپ سے ذرا خاص توجہ، یہ تنقید بھی بن جاتی ہے لیکن تنقید نہیں ہے، اصلاح کے لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ خطبہ سننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آخری اذان ہوتی ہے جمعے کی تو لوگ بھاگ پڑتے ہیں مسجد کی طرف کہ جی اب یہ جمعہ پڑھ لیں، جمعہ نکل نہ جائے۔ تو آدھے جو ہوتے ہیں وہ وضو خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذرا بتائیے گا کہ بغیر خطبے کے کیا اس طرح جمعے کی ادائیگی ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ بغیر خطبے کے جمعہ تو آپ کا ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ جو اس کی اپنی پوری روحانیت ہے، پوری اس کی کیفیت ہے، وہ انسان نہیں پا پاتا۔ کوشش کرنی یہ جو جمعہ کی 2 دفعہ امام ایک دفعہ بیٹھتا ہے، کچھ خطبہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی حقیقت میں جو ہے یہ 2 رکعت ہیں، یہ بھی 2 رکعت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا اجر دیتا ہے، اس کا ثواب اتنا عطا فرماتا ہے، لیکن اس کو فرائض کا حصہ نہیں بنایا، لیکن بتا دیا کہ اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے۔ اور جو لوگ، ہم ظاہر ہے میں بھی مولوی ہوں، ہم جمعہ پڑھاتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں چونکہ ہر خطیب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو مسجد کی جو ہے گیٹ کی طرف نظر ہوتی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کھڑکیوں سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، سامنے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو بھاگے آ رہے ہوتے ہیں، بازو کو اوپر کر رہے ہیں، وضو کرنا ہے، دوڑے آ رہے ہیں۔ تو لہذا یہ جو ہے پوری جمعے کی فضیلت اور کیفیت کو نہیں پا پاتے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے لیے جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جیسے ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو پہلے آتا ہے اور جو آخری آتا ہے ان کی فضیلت ایک جتنی ہے؟ نہیں، میں وہی عرض کرنے لگا تھا نا، جو اس کا پہلا حصہ میں نے عرض کر دیا کہ جو جمعے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب ایک اونٹ ذبح کرنے کا دیتا ہے، لیکن جو بالکل آخر میں آتے ہیں تو اسے ایک انڈا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا۔ وہ کہتے بھی ہیں نا جب پہلے آتا ہے تو فرشتے اس کے لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت خطبہ شروع ہوتا ہے وہ بند کر دیتے ہیں، تو وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ خطبہ شروع جب ہوتا ہے تو اس رجسٹر کو، آج کل جو حالات اگر میں سمجھتی ہوں ہو گئے ہیں، جس طرح کے لوگوں کے پاس وقت کی قلت،
وہ اس طرح سے نہیں لوگ اس چیز کو سمجھتے کہ جمعہ ہے یا اس طرح سے امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. کئی ایسی دنیا میں ایسا تو نہیں کہ اگر 100% لوگ ہیں تو 100 کو 100 نہیں پڑھیں گے, بڑی مشکل سے میرا خیال ہے 70% تو لوگ پڑھنے جاتے ہیں, باقی کے نہیں جاتے. لیکن جو اپنے کاموں سے نکل کر بھاگم بھاگ میں, اب یہ نہ کو سننے والا سمجھے لو ہم تو کام سے نکل کے لاسٹ پہ پہنچتے ہیں, اس کا مطلب ہمارے لیے وہ نہیں ہے. جو جان بوجھ کے آ رہا ہے یہ چیز اس کے لیے, یا جو اپنا بیچارہ کوئی مصروفیت چھوڑ کے بھاگم بھاگ میں آ رہا ہے لیکن جمعے کے لیے وہ پہنچ رہا ہے, اس کے لیے بھی یہی بات ہوتی ہے؟ جی اسی طرح سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں یہ ایک دن ہمیں عطا فرمایا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص اس کا حکم بھی عطا فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ, رب کائنات نے فرمایا اپنے سارے کاموں کو, خرید و فروخت کو چھوڑ دو, اور چھوڑ کر جو ہے فَاسْعُوا, دوڑو اپنے مالک کی بارگاہ کی طرف. اس مالک کی بارگاہ میں آنا ہے. تو جس کاروبار سے قبلہ ڈاکٹر صاحب, جس کاروبار سے ہمیں چند ٹکے ملنے ہیں, چند پیسے ملنے ہیں, ہم اس کی طرف اتنی ہماری توجہ ہے, تو جس مالک کی طرف آئیں گے دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی, رب کی رضا بھی ملے گی. اس کے لیے ہم بڑی کمزور ہیں. چاہوں گا علامہ صاحب کی گفتگو ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر آپ جمعے کا ٹائم دیکھا جائے تو جمعہ تقریباً 1:30 بجے, کیونکہ لاہور میں 1:30 سے 2, تو عموماً اگر آپ بینکر ہیں تو 1 سے لے کے 3 بجے تک بینکس بند ہوتے ہیں. فیکٹری میں اگر جاب کرتے ہیں تو 1 سے 3 تک کا بریک ہوتا ہے, اور یہ مارکیٹس بھی تقریباً بند ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کا کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ ہم جی کہ ہمارا کام کا حرج ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمعہ نماز پڑھ کس کے لیے رہے ہیں, بے شک کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور کاروبار کس نے عطا کیا؟ نوکری کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی نا. تو جب اس نے آپ کو عطا کی ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے. اپنا جو ماتھا ہے اس کے آگے جھکا کے تو دیکھیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس نماز کا اجر اسی وقت جاتے ہوئے. ابھی میں نا آپ کی ایک بات میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا. ابھی آپ نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ جمعے خطبے کے بارے میں, جیسے کچھ دن پہلے ہمارا ٹاپک تھا رمضان کے آداب. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ جلدی آنا مسجد میں اور خطبہ سننا یہ جمعے کے آداب میں سے. بے شک اس میں کوئی ایسی بات تو وہ مدعی تب آتا ہے کہ کوئی کام کرنے کا جب آپ اس کے آداب کو. لیکن میں نے اس دن بھی اس کا ایک جواب دیا تھا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں. اگر ادب نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے. ادب سب سے پہلے ہے, ہر چیز کا ادب کرنا چاہیے. اچھا مولانا یہ بتائے گا کہ جمعے کو لے کر جو جمعے کا غسل ہے, جمعے کے دن سرما لگانا ہے, یا سب جو جمعے کے آداب ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے ہمیں بتائیں. اور کہتے ہیں کہ سرما روزے میں پھر جمعے کی حالت, مطلب روزے کی حالت میں جمعے والے دن سرما کیا لگا سکتے ہیں, کیونکہ کل جمعہ ہے. میرا خیال ہے آج ہمیں اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لینا چاہیے تاکہ کل ہمیں پتا کہ آج ہم نے سارا کچھ بتا دیا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ روزہ کی حالت میں سرما لگانا, یہ اس سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا. تو یاد رکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں سرما لگایا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا ہے روزے کی حالت میں, تو یہ حضور کی سنت ٹھہری ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب رہی بات کہ آنکھوں کے اندر ڈراپ ڈالنا, تو ڈراپ سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ حضور کی سنت بھی ہے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے حلق میں نہ اترے. اچھا میں تھوڑی سی یہاں پہ بات کی, یہ ہمارے ٹاپک سے ذرا بات چلی جانی ہے. ان کا کویسچن پورا یہ تھا کہ کیا جمعے کے دن کے جو تیاری ہے, ہاں اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ یہ تیاری. آخر میں ان کا یہ بھی تھا کہ کیا سرما لگانے سے روزہ, پہلے میں ٹاپک سے باہر چلی جاتی ہے, میں اس کو واپس لاتا ہوں. اچھا یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ روزے میں سرما لگا سکتے ہیں. بڑی آپ کا چلیں یہ جواب بھی ہو گیا کہ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں, اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو وہ میں نے آگے اس لیے عرض کر دیا کہ بعض اوقات پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے آنکھوں میں کوئی چیز بھی ڈالی جائے, ڈراپس ڈالے جائیں تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے میں نے اس کو وضاحت کے طور پہ عرض کر دیا کہ ڈراپ سے روزہ چلا جائے گا. روزے کی جو ہے نماز جمعہ کی تیاری کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے تھے. اور صحابہ اکرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روزے جمعے کا اہتمام کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے. اور جمعہ والے دن جو ہے غسل کرنا, یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غسل کرنا, نئے کپڑے پہننا, یا جو بھی آپ کے پاس ہیں وہ صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہننا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص جو ہے مسواک فرمایا کرتے تھے, مسواک کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. خوشبو لگانا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو جس قدر
آپ اہتمام کریں گے اللہ کی بارگاہ سے اتنا بڑا ہی انعام پاتے جائیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اور جمعے کی شان و شوکت کو بیان کرنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے خوشبو میں یہ بتا دیں کہ عطر ہے کہ پرفیوم ہے، کیونکہ آج کل گھروں میں پرفیوم استعمال ہوتا ہے، یہ عطر کے بارے میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مراد عطر ہے۔ عطر ہے۔ تو پرفیوم بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو اس میں بھی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کا جو میٹیریل ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کن اشیاء سے کن چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس میں اکثر کویسچن ایک آتا ہے جو میں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے اور میڈیکلی بھی یہ پروو ہے کہ آپ پرفیوم لگاتے ہیں اس کی بیس الکوہلک ہوتی ہے، جب آپ لگاتے ہیں الکوہل اڑ جائے گی، وہ جو اس کی اسمیل ہے وہ لگی رہے گی۔ تو جہاں تک میں نے اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیے۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا نا کہ جو اس کا میٹیریل ہے، میرے لفظوں پہ بھی توجہ فرمائے نا، جو اس کا میٹیریل ہے اگر وہ میٹیریل جو ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے، جائز طریقے سے بنا ہوا ہے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ درست ہے۔ لیکن آپ کے دل میں شک تو آ گیا نا کہ اس میں الکوہل تھی، ہاں ابھی وہ ایک شک کی بات تو آ گئی نا کہ جمعے کے دن کی جو تیاری ہے وہ اس طرح ہی ہم جس طرح ہم عید پہ تیاری کرتے ہیں اس طرح ہی ہمیں جمعے کے دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ بھی مومن کے لیے عید ہے، پتہ ہے کہ جمعے کے دن مومن کے لیے عید ہے۔ میرا خیال ہے کہ نعت شامل کی جائے۔ بسم اللہ۔ جی یاسر بھائی کیا سنانے لگے؟ مجھے بھی بڑا پسند ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی آپ سنیں گے تو۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، اور ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، کہ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ خاص شعر ہے یہ، شاعر لکھتے ہیں کبھی یاسی کبھی یاسی کبھی طٰہٰ کبھی واللیل لایا، جن کی قسمیں
میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی اپنا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے اپنا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف ایک سہارا ہے کہ ہم ان کے ہیں ایک سہارا ہے کہ ہم ان کے ہیں اسی نسبت سے سر حشر شفاعت ہوگی تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت بہت لطف آیا. اتنی پیاری بات ہے نا, ایک تیرا نام وسیلہ. یاسر بھائی نعت پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں احمد علی حاکم صاحب نعت کو شاعر ہیں ماشاءاللہ, ان کے لکھے چند اشعار آ گئے. وہ بڑا خوبصورت انہوں نے لکھا کہ تمہیں ساری دنیا بھولانا پڑے گی, محمد کو دل میں بسا کر تو دیکھو, نہ مانگو گے جنت کی پھر تم دعائیں, کبھی ان کے روزے پہ جا کر تو دیکھو. اور مانو نہ مانو یاسر بھائی, مانو نہ مانو ہے مرضی تمہاری, مگر میری تم سے یہ ایک التجا ہے, جہاں کو تو غم تم سنا ہی چکے ہو, کبھی غم نبی کو سنا تو دیکھو. اور تم پہ خدا کی ہو لاکھوں عطائیں, جو نہ ہو نچھاور تو پھر مجھ سے کہنا, بس ایک بار سر کو ندامت سے واللہ, در مصطفیٰ پہ جھکا کر تو دیکھو. اور اس کا مکتے کا شعر, جس لیے میں نے یہ سارا کلام احمد علی حاکم صاحب کا پڑھا, یہ حاصل کلام شعر ہے, میرے نزدیک یہ حاصل کلام ہے کہ ثنا خواں ہوں گا تو عزت ملی ہے. یہ آپ کے لیے ہے یاسر بھائی, کہ ثنا خواں ہوں گا تو عزت ملی ہے, یہی مجھ کو حاکم ہے توقیر کافی, جو معلوم کرنی ہو اوقات اپنی, ذرا ان سے دامن چھڑا کر تمہیں ساری دنیا بھولانا پڑے. جی مولانا اپنا ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. مولانا صاحب, آج کل کے جو نوجوان نسل ہے ان کا ایک کنسیپٹ ہے کہ اگر ہم نے جمعہ کے 2 فرض ادا کر لیے تو ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے, یعنی وہ ہم پہ واجب نہیں ہے یا وہ ہم پہ فرض نہیں ہے. جمعہ پڑھ لیا تو ہم نے ظہر کی نماز چھوڑ دی. آپ اس کو اس طرح اگر پوچھ لیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ 90% لوگ ایسے ہیں کہ صرف وہ 2 فرض ادا کر کے چلے جاتے ہیں, وہ کہنا اپنے ہمارا جمعہ ہو گیا. ان کے بارے میں کیا؟ ہاں جی بالکل, یہ نظریہ جو ہے یہ درست نہیں ہے, اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عرب میں بھی ایسا ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ فقط 2 رکعت نماز جمعہ ادا کر لینے سے نماز جمعہ کا فرض تو ادا ہو جائیں گے, لیکن پوری نماز نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے آپ کی پہلی نماز اور آخر والی تمام نماز کی جتنی رکعات ہیں وہ آپ کو مکمل ادا کریں گے, پھر آپ نے نماز جمعہ ادا کی ہے. یا ایسا اگر اس کو سادے لفظوں میں سمجھے, اگر کوئی سمجھے کہ میں نے 2 رکعت پڑھ لی ہیں تو باقی رکعت میں جو ہے ان سے بری و ذمہ ہو گیا ہوں, ایسا نہیں ہے. ان کو پوری نماز پڑھنا شرط ہے, ضروری ہے, اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ درست نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی نوجوان سے سوال کریں تو وہ آپ کو ڈائریکٹ یہ بتائیں گے, وہ کہیں گے کہ مکہ پاک میں اور مدینہ پاک میں ہم نے حرمین شریف میں نے دیکھا ہے کہ وہ فرض پڑھتے ہیں اور فرض پڑھنے کے بعد سب جو ہے چلے جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں یا جو دوسرے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں وہ وہاں پر نماز مکمل ادا کر رہے ہوتے ہیں. میں دبئی سے واپس آیا ہوں, میں نے یہ مولانا صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں پہ صرف مساجد میں جو ہے فرض نماز کی ادائیگی ہے,
باقی جتنی نماز ہے وہ آپ اپنے گھروں میں یا فلیٹس میں جہاں پہ بھی ہے وہ آپ نے جا کے وہاں پہ ادا کرنی یہ لازم نبی ہے پاک کے اندر برکت ہوگی۔ نہیں وہ ایکچولی کچھ آپ یہ کہہ لیں کووڈ کی وجہ سے انہوں نے اچھا۔ یہ بنایا ہے یا میں نے میرا یہاں پہ جو میں نے پڑھا ہوا ہے اس کے مطابق ہے کہ اپنے گھر میں نماز کا کچھ حصہ ادا کرو تاکہ تمہارے گھر میں برکت ہو۔ میں اس پہ آگے شاہ صاحب اگر اجازت دیں تو میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اسے مثال بناتے ہیں کہ حرمین شریفین میں لوگ جو ہے گھروں کو چلے جاتے، اب ہم نے صرف ان کو دیکھا کہ وہ گھروں کو جا رہے ہیں، ہم نے گھروں کو جانا شروع کر دیا، لیکن وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز جو ہے وہ اپنے گھر میں ادا کرو، فرض نماز مسجد میں ادا کرو، باقی نوافل اور سنتیں اپنے گھر میں ادا کرو۔ اور سنتیں جب آپ گھر میں ادا کریں گے، آپ کے بچے نماز ادا کریں گے، آپ کی بچیاں نماز ادا کریں گی، اہلیہ محترمہ نماز ادا کریں گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جو حضور کا روضہ ہے، آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی اور جو ہے ریاض الجنہ اور سرکار کا روضے کا کتنا تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز کے سنتیں جو ہیں وہ گھر پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جب تکبیر کہنے والا مکبر جو ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر آتا تو پھر حضور کا حجرہ کھلتا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سنتیں گھر ادا کر کے آتے تھے۔ حضور نے صحابہ کو بھی حکم دیا ہے فرض نماز کے لیے مسجد آؤ اور جو ہے بقیہ نماز اپنے گھر میں جا کر پڑھو، یہ زیادہ فضیلت کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن ہماری نوجوان نسل نے اور جو بھی اس پہ عمل کر رہا ہے اس نے مسئلے کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اس نے فقط فرض پڑھ لیے، اس کے بعد جو ہے وہ جوتی پہنی اور گھر آ گیا، باقی پہلی نماز بھی گئی، جو بعد میں پڑھنی ہے وہ بھی ساری ختم ہوگی۔ لیکن یہ طریقہ نماز جمعہ نہیں ہے، یا فرض نماز کا صرف پڑھ لینے سے باقی نماز جو ہے ساقط نہیں ہوتی، وہ پوری ادا کرنی ہوتی۔ اچھا مولانا اس میں صاحب کوئی ایک اور گنجائش آپ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تو اس میں گنجائش جو ہے وہ فقط اتنی ہے، گنجائش جو ہے آپ نوافل جو ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کا جو ہے مسئلہ یہ، اب سنت موقدہ جو ہیں وہ موقدہ ہیں، وہ ضروری ہیں، ان کو آپ ادا کریں گے، اور جیسے ظہر کی پہلی سنتیں ہیں، اور سنت غیر موقدہ جو ہیں وہ جیسے عصر کی پہلی ہیں، تو آپ غیر موقدہ کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے بھی اس کو پراپر چھوڑنا نہ شروع کر دیں، اس کی روٹین نہ بنائیں۔ کبھی کبھار مصروفیت ہو، کہیں آنا جانا ہو، کہیں آپ مسافر ہیں، تو آپ غیر موقدہ اور نوافل کو چھوڑ کر جو ہے آپ بقیہ نماز اپنی ادا کریں گے۔ عشاء کی اگر ہوگی تو ساتھ جو ہے وطر بھی شامل کرنے ضروری اچھا ہوں۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے میرے نزدیک کہ رمضان المبارک میں جو جمعے کا دن ہے، یہ اس میں کوئی سرکار خاص وظائف کرتے تھے جمعے کے روز، خاص نوافل ادا کرتے تھے، یا اسی طرح اسی طرح سے اس کو ویسے تو ہر جمعے کا، شوال کا جمعہ لے لیں، رمضان کا جمعہ لے لیں، کسی ماہ کا کوئی بھی جمعہ لے لیں، آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو ضرور وظائف ملیں گے، ضرور آپ کو وظائف ملیں گے کہ اس جمعے کو یہ پڑھنا ہے، اس جمعے کو یہ پڑھنا ہے۔ سرکار نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا، تابعین نے، آگے بزرگوں نے کچھ اچھی چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے اس کو شروع کر دیا۔ لہٰذا جیسے رمضان المبارک کا ہر دن برکت والا ہے، جو اس کی برکات ہے، ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ وہ ایک جو میسیجز آج کل ہمارا جو سسٹم چل گیا ہے کہ میسیج آتا ہے کہ جمعے کے روز آپ جمعے کی نماز سے پہلے یہ سورت پڑھیں، اتنی دفعہ پڑھیں، جمعے کی نماز کے جیسے سورہ کہف کہتے ہیں کہ جمعے والے دن پڑھنا، جمعے کے بعد چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔ یہ جو لاسٹ جمعہ ہے اس پر بالخصوص کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف کی ہر جمعے کو بھی پڑھا جائے، رمضان المبارک میں بھی پڑھا جائے، غیر رمضان میں بھی پڑھا جائے، تو جو ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اس میں مقام اور مرتبہ اللہ دیتا ہے۔ قبلہ ایک سوال ہے کہ آج جیسے کہ شب جمعہ ہے، جمعرات کی رات اور جمعے کا دن جو اس کو شب جمعہ کہلاتا ہوگا، تو اس کے اندر کوئی خاص اعمال ایسے شب جمعہ کی، کیونکہ ہر شب جمعہ کی ایک عبادات تو ہوتی ہے، وہ انسان کو کرنی چاہیے، لیکن شب جمعہ کی جیسے مختصر اگر کوئی کر کے پڑھنا چاہ رہا ہو، کوئی چاہ رہا ہو کہ بہت تفصیلی نہ جائے، اس کو وہ لمبی عبادت میں نہ ہم کر پائیں، تو کوئی ایسی کوئی خاص چیزیں جو انسان شب جمعہ کی رات مطلب پڑھ سکتا ہے، وہ اسے کیا پڑھنی چاہیے؟ جیسے درود پاک کا کہا جاتا ہے کہ شب جمعہ سے لے کر عصر تک جتنا ہو سکے درود کی تسبیح ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی نوافل، کوئی ایسی نماز جو آج کی رات ہمیں ادا کرنی ہو؟ کچھ ایسے جو ہے احکامات ہیں کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 6 رکعت نماز
جو ہے آپ دو دو کر کے جو ہے شب جمعہ کو ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 70,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70,000 سال اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں ہماری عمریں کتنی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی ہے، اللہ کی رحمت کتنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی رکعت جو ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شب میں جو ہے درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ ہر وقت جب درود آپ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تک جو ہے درود پاک کو ہمارا پہنچایا جاتا ہے، لیکن جب اس لمحے آپ درود پاک پڑھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں محمد خود ان کا درود پاک سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں، اب ویسے فرشتے کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر ہے، تو جب آپ اس لمحے پڑھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ جو ہے اپنے غلام کا وہ پڑھا ہوا محبت والا درود و سلام حضور خود سنتے ہیں۔ پھر اس لمحے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرماتے، صحابہ کرام بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، سرکار نے والدین کی شان کا ذکر شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی عظمت کا ذکر شروع کیا تو جب حضور نے فرمایا نا کہ حج مقبول کا ثواب ہے والدین کی زیارت، اب کچھ صحابہ تو اس کیفیت میں تھے کہ جب سرکار کی بارگاہ سے اٹھ کر جائیں گے تو والدین کی زیارت کریں گے، اب کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ رونے لگے۔ سرکار نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے تو والدین ہی اب دنیا میں نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا ہم بھی یہ ثواب پا سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تم بھی یہ ثواب پا سکتے۔ یا رسول اللہ ہمارے تو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم یہ ثواب کیسے پائیں گے؟ حضور نے فرمایا بڑا اچھا طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مغرب کی نماز کے بعد اسی طرح سے دو دو رکعت کر کے نماز پڑھ لینا، نوافل کی صورت میں نماز پڑھ کے اور آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا کہ یا اللہ اس کا ثواب میں اپنے والدین کی روح کو پیش کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لمحے آپ کے پڑھے ہوئے جو دو دو کر کے 6 نوافل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کے والدین کو پیش کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ تمہیں ماں باپ کی زیارت حج مقبول کا ثواب بھی بن یہ آپ جاتا ہے۔ شب جمعہ میں بتا رہے جی جی ہیں، یہ تو بعد از نماز مغرب پر بڑا ایک امپورٹنٹ کویشچن آ گیا یہاں پہ، نماز جب تک فرض نہیں ہوئی تھی یا جمعہ کی کر لیں یا ویسے نماز فرض نہیں، اس سے پہلے صحابہ کرام کس طرح عبادات کرتے تھے؟ اور اس کا رنگ یہی تھا، اس رنگ میں بھی حضور علیہ السلام جیسے شب معراج کو حضور گئے ہیں ابھی نمازیں لینے جا رہے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن مسجد اقصیٰ میں حضور نے نماز پڑھائی ہے۔ اور جو ہے غار ثور اور غار حرا کی جو ہے غار حرا کی وہ آج بھی جو ہے وہ چٹانیں گواہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور جو ہے وہ اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن جو ہے یہی نماز کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل کی صورت میں جسے آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ فرض نہیں ہوئی تھی لیکن حضور نے ادا کیا تو ہمارے لیے وہ سنت بن گیا۔ تو اس انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہلے بھی پڑھتے تھے، صحابہ کرام کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے، لیکن اتنا فرض ہے، اتنا واجب ہے، اتنا سنت ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے، یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اسی طرح سے کھڑے ہو کر اپنے مالک کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی 5 وقت کی نماز نہیں، اس طرح سے نہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو فرض کرنے کے بعد جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ 50 کی بجائے آپ کو 5 دن ثواب جو ہے وہ آپ کو 50 کا ملتا رہے گا۔ تو یہ روٹین 5 والی جو ہے اور فرائض میں جو شامل ہوا ہے یہ جو ہے وہ معراج شریف کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا میرا ایک آپ سے کویسچن ہے، اور یہ اکثر آپ نے شاہ صاحب دیکھا ہوگا کہ جمعہ مبارک میں کہ جب بھی جو پیچھے سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا وہ چھلانگیں مارتے ہوئے آگے جا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کسی کو لگ رہی یا نہیں لگ رہی، ذرا ان کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کے لیے سخت وعید فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بھی فرمان ملتا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم قیامت تک پیچھے کھڑے رہو، آگے نہ جاؤ، قیامت تک جو ہے یہاں پر کھڑے رہو۔ تو نمازی کی گردنیں پھلانگنے والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت الفاظ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ایسا نہ کیا کرو۔ اور ہمارے یہاں عادت ہے، روٹین ہے کہ دروازے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری مسجد میں نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں کوئی تھوڑی سی گنجائش ہے، جہاں گنجائش ہوتی ہے وہاں جو ہے جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس طرح سے بیٹھو، اس طرح سے بیٹھو کہ تمہارے سروں پر جو ہے پرندے بھی آ کر بیٹھ جائیں تو تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا کہ آپ مسجد کے تقدس کو بھی تو وہ پامال کر رہے ہیں، بالکل ایسی ہے۔ میں وہی بات پھر آ گئی کہ ادب پہلا کرینہ ہے، محبت ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک ہے اس کا تقدس پامال نہ ہو، لیکن ایک ہے وعید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی، تو اس میں بھی فرق آ جائے گا۔ تو زیادہ جو ہے اس پہ وعید ہے، زیادہ سختی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہ جاؤ،
جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھ جاؤ، تمہارا رب ہے، جہاں تم آئے ہو جس وقت تم آئے ہو تو ظاہر ہے ثواب کے تو اسی کے تم حامل ہو، تو لہذا اس طرح سے آگے جانا اور کوشش کرنا یہ نماز کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید بھی فرمائی، اور جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا یہ مسجد کے تقدس کو بھی اچھا ایک بات اور بڑی غور کی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے ہی بات آگے چلی گئی کہ جب ہم جاتے ہیں جماعت میں کھڑے ہونے لگتے ہیں تو آگے سے جو بڑے بڑے ہمارے بزرگ ہیں وہ ایک آواز دے دیتے ہیں بچوں کو پیچھے کر دو، اس کے بارے میں کوئی علامہ صاحب کوئی خاص بات؟ یہ بڑی ایک خاص بات ہے کیونکہ بچے بھی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور میرا خیال ہے بچوں کو تو بلکہ زیادہ ہمیں وہ چیزوں موٹیویٹ کرنا چاہیے، آگے کرنا چاہیے کہ آپ نماز ادا کریں، تو ہم جو ہے ان کو پیچھے کر دیتے ہیں، آخری صف میں کر دیتے ہیں، اور اکثر یہ پیچھے چلے، اور اکثر یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ اگر بچے آپ پیچھے کر دیں تو وہ شرارتوں میں آ جاتے ہیں، تو اگر آپ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں گے، اپنے ساتھ بتائیں گے نہیں، نماز کا طریقہ نہیں آئے گا، تو وہ آگے چل کے کیا ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ کیسے ان کے آنے والی نسل کو کیا تربیت؟ اس حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب جو ہے 7 سال کا ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو نماز کا طریقہ سکھانا، اس کو بتانا شروع کر دو، جب 10 سال کا ہو جائے اس کے بعد جو ہے مکمل طور پہ 5 وقت کی نماز کے لیے اس کو ساتھ مسجد میں لے کر جاؤ۔ اب جب 7 سال سے عمر کم ہے نا تو اس پر آپ اور میں اپنی ذاتی جو ہے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، ہم اپنے ذاتی خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے کہ مطلب اسے آنا چاہیے، اسے بلانا چاہیے، بزرگ ہمارے ایسے کیوں کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے پیچھے کیوں بھیج دیتے ہیں۔ یہ چیزیں چونکہ اسلام میں نبی پاک کے فرمان میں آ گیا کہ حضور نے فرمایا 7 سال سے پہلے وہ گھر رہے، لیکن اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت پیارے بچے ہوتے ہیں، بڑی محبت سے بیٹھے ہوتے ہیں، شوق سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے آتے ہیں، لیکن بیچارے جب سلام پھیرتے ہیں تو وہ گلی میں ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تو ہم بھی جو کہ ظاہر ہے ہم ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے آئے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے، تو جب ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں خطبہ کے لیے تو وہ سب سے پچھلی صف میں بیچارے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں گزارش کروں گا جہاں تک بھی میری آواز پہنچ سکے ہمارے بزرگوں کو بالخصوص جو ہے وہ جو وقت پر آتے ہیں، پہلے آتے ہیں، وہ بالکل جو ہے ہم نے اندازہ لگایا ہے، محسوس کیا کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ یہ بڑا ظلم ہے۔ کچھ حد تک میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں، اگر آپ کا یہ جملہ 7 سال کے اوپر کے لیے ہو تو پھر ان کو آنا چاہیے، ان کو بٹھانا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا سب سے، جیسا ابھی میرے خیال سے آپ کا افطار کے بعد جو ہے وہ ٹاپک بھی یہی ہوگا، تو تربیت یہ بڑی ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو ساتھ رکھتے تھے۔ علامہ صاحب آپ نے غور نہیں کیا، میں ایک بات میں اپنا اس ٹاپک کو بھی لے آیا جی، اپنی وہ جو ٹاپک ہم نے لے کے آنا تھا وہ میں اس میں بھی اس کو لے آیا، وہ ہمارا بریک کے بعد ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، اگر آپ مطلب اس انداز سے بھی بات ہو جائے گی تو بات مختصر یہی ہے کہ بچوں کی تربیت شرط ہے، بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، بالخصوص جو بچے آ جائیں ان کو کم از کم پیچھے نہ بھیجا کریں، وہ پھر پیچھے چلتے چلتے، اور پھر میں اب دیکھیں نا، میں اعلان کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب اپنی صفیں درست فرما لیں، کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں، جن کے پاس موبائل فون ہے وہ موبائل فون بند کر لیں۔ میں ایک روٹین سے زیادہ بات یہ ساتھ ملاتا ہوں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو صفوں کو درست کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو درست فرما دیتا ہے۔ اب میرا اتنے کہنے میں میرا خیال نہیں ہے کہ جو پہلی صف میں بچہ بیٹھا ہوا وہ اٹھ کے جو ہے باہر تک چلا جائے گا، تو لہذا اگر آ گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، سلجھا ہوا ہے، بچہ پاک اور صاف ہے، تو آپ اس کو اسی صف کے کسی کونے میں ایک کھڑا کر لیں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ سب اکثر میں نے خود دیکھا ہے کہ جب آپ بچہ اکثر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، کوئی پیچھے سے آتا ہے، وہ پیچھے کر دو، نماز نہیں ہو رہی۔ اچھا ایک بات ہے، میں یہ بات لازمی کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ حرکت کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ کہیں اس کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ یہ آپ نے اسی نے اچھی بات میں بھی ایک وہ سنہری بات اس کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، اور پھر وہ بچہ اگلی دفعہ مسجد آتے ہوئے کیا سوچے گا کہ یار یہ تو مجھے باہر نکال دیتے ہیں، میں نے وہاں پہ کیا کرنے جانا ہے۔ ایک بچکانہ ذہن ہے نا، ایک بچکانہ ذہن ہے، تو وہ جو اس کی جو مسجد میں نہ آنا ہے تو پھر اس کا ہونا، تو پھر وہ اب میرا خیال ہے مولانا کی طرف سے سب کو ایک میسج ہونا چاہیے کہ کل جمعے کے روز اپنے بچوں کو لے کر آئیں، بزرگ بچوں کو ڈانٹے مت، انہیں آگے بیٹھ۔ ہاں، میں بلکہ اپنی میری مسجد انتظامیہ اور حلقہ باب کو بھی شاید میرے آنے کا پتہ ہے، یا ٹی وی چینل کے ذریعے آپ کو ظاہر ہے جو چل رہے ہیں ہم۔ میں نے ایک بچے کے حوالے سے شاہ صاحب آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، ایک والد نے آ کر مجھے بتایا، کہنے لگے مجھے پتا تھا کہ اس کا بیٹا جب بھی آتا ہے نا
تو کچھ نمازی حضرات ہیں وہ ڈانٹ کے ان کو پیچھے بھیج دیتے ہیں. اب وہ باپ کے ساتھ پہلے آ جاتا ہے اور اس نے وہ عربی لباس بچے نے پہنا ہوتا ہے تو بڑے خوبصورت طریقے سے آ کر بیٹھ جاتا ہے. اور جب وہ دو چند نمازی ہمارے ہوتے ہیں کہ جو بچوں سے تھوڑا سا کہ مسجد میں یہ کیوں آ گیا یا ان کو پیچھے کرنے کی ان کی روٹین عادت ہوتی, انہوں نے اس کو ڈانٹ دینا ہے اور وہ بچہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں آتے ساتھ ہی, یہ جو ڈانٹتے ہیں ان کے لیے, وہ بچہ کہتا ہے میں آتے ساتھ ہی جب مسجد میں بیٹھتا ہوں تو گھبرایا ہی ہوتا ہوں نماز تک کہ پتہ نہیں کس وقت ڈانٹ پڑ جائے, کس وقت پیچھے چلا جائے. وہ بچے کی ایج قبلہ شاہ صاحب غالباً ہوگی 11 سے 12 سال. اس بچے کی 11 سے 12 سال کی ایج ہے اور ڈاکٹر صاحب یہ میری مسجد کا نمازی ہے بچہ اور اس کا والد میرا نمازی ہے. وہ بچہ کیا کہتا ہے کہ میں ایک رات سویا, مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, سبحان اللہ سبحان اللہ, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اور وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے سرکار کو شکایت لگائی کہ میں جب بھی نماز کے لیے جاتا ہوں آپ کی مسجد کے نمازی مجھے نکال دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی تو بڑی ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ان پھولوں سے محبت کریں, ان سے پیار کریں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسل کو جو ہے صحیح معنوں میں سنوارنے کی توفیق عطا. جب ہمارے بچپن میں ہمارے والدین لے کے ہمیں جاتے ہوتے نا مسجد میں, خاص تراویحوں پہ, وہ والد صاحب تراویحیں پڑھ رہے ہوتے تھے, ہم پیچھے لڑ رہے ہوتے تھے بچے آپس میں. کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے؟ بڑی شرارتیں کی ڈاکٹر, میں نے وہ دراصل بتانا چاہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا میرے والد صاحب ذرا تھوڑی سخت طبیعت کے تھے, تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ تراویحیں ہم 5 سے 6 تراویحیں پڑھ لینی تو اس کے بعد نیند جو تھی وہ سوار ہو جاتی تھی, تو نماز ہوتے کھڑے نماز میں ہی تھے لیکن سو گئے ہوتے تھے. یہ ضرور یعنی کہ ہوا آپ ہے, نے وہ شرارتیں نہیں کی, لیکن شرارتیں لیکن نہیں. الحمدللہ سب سے اچھی بات یہ ہے ہمارا جو ٹاپک تھا جمعے کے حوالے سے, ہم نے بڑے خوبصورت طریقے سے, آج مولانا نے بھی ہمیں اس کے اوپر کافی ڈیٹیل سے باتیں بتائی ہیں. لیکن اب میرا خیال ہے ہماری جو تسبیحات ہے, بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنی جو تسبیحات رمضان ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس بہت سے ٹاپکس ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میں بار بار کہوں ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, پھر سب سے زیادہ آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں قبلہ آپ سے پوچھوں گی کہ جو تسبیحات رمضان ہے, جیسے آج 5واں روزہ تھا, مخصوص جو روز مطلب جو جس طرح ڈے بائی ڈے ہمارے روزے چل رہے ہیں, ان کو ہر ڈے کی کوئی علیحدہ تسبیح بھی ہوتی ہے یا ہم ایز یوزول جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہی پڑھتے جائیں, اور کچھ ایسی مخصوص تسبیحات بتائیں جو ہم کل جمعے کے دن پڑھ سکتے ہیں یا آج شب جمعہ کی رات میں ہم انہیں پڑھیں؟ ہاں, تسبیحات کے حوالے سے جو 3 عشروں میں 3 پڑھی جاتی ہیں, فضیلت کے لحاظ سے سب سے بہترین یہی ہے اور اسی کا ورد جاری رکھنا چاہیے. لیکن رمضان المبارک میں اور جمعے کی عصر کے ٹائم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارے بزرگان دین کا یہ ایک طریقہ کار تھا, وہ سورہ واقعہ کو جو ہے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. سورہ واقعہ کو اپنا معمول بنائیں, اور جیسا سورہ ملک ہے, سورہ ملک کو ویسے ہی اپنی زندگی میں روزانہ رات کو سوتے ہوئے اس کا معمول بنائیں. عشاء کی نماز کے بعد یا جب بھی آپ سونے لگے ہیں, آپ اپنے بیڈ پر چلے گئے ہیں, سونے لگے ہیں, سونے سے پہلے جو آپ جو ہے وہ اس سورت کی تلاوت کیا کریں, یہ بڑا افضل ہے, بہترین ہے. میں اس میں ایک ایڈیشن کرتا جاؤں گا کہ توبہ استغفار کی تسبیح ضرور کیا کریں, کیونکہ اللہ کو معافی مانگنا جو ہے وہ بڑا پسند ہے. اللہ کو جو بندہ رب سے معافی مانگتا ہے نا, اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے. وہ خاص جو جوانی کی معافی ہے, جو جوانی کی معافی ہے, وہ کہتے ہیں وہ عرش ہلا دیتا ہے. ہاں جی, اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, حضور نے فرمایا اب آپ اور میں جانتے ہیں اللہ نے کل کائنات حضور کے خاطر بنائی ہے. کل کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خاطر بنایا ہے. اللہ نے نبیوں کو گناہوں سے پاک پیدا فرمایا ہے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کی خاطر کل کائنات ہے, وہ نبی بھی فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں, 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں اپنے مالک کی بارگاہ میں, اور بعض حدیثوں میں 70 مرتبہ. اگر ہمارے آقا اتنی توبہ اور استغفار کرتے ہیں. انٹرپشن کرنی پڑ رہی ہے تو ابھی تھوڑی کیا نا وقفے کے بعد آئیں گے, تو پھر آپ یہ یقیناً جو ہے وہ افطاری کا یہ بالکل ہمارا افطاری کا وقت ہے, ہمارا 20 منٹ بعد آپ سے ملاقات ہوگی. تو ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, تو ملتے ہیں انشاءاللہ افطار کے بعد. آپ دیکھتے رہیے پروگرام ادائے رمضان.
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। हम आ चुके हैं इफ्तार से वापस। लाहौर और कराची आज दोनों जगह की इफ्तारी करवा कर हम वापस आ रहे हैं। और इफ्तार में आज हमने बड़ा वैसे मज़ा भी किया। और आप सबको एक बात बताती चलूँ कि इफ्तार में कुछ लोग हमारे आसपास बैठे हमें कह रहे होते हैं कि समोसा ना खाएं, समोसा ना खाएं। डॉक्टर मैं आज आपने समोसा खा लिया और मैं आप लोगों को ये बताए बगैर नहीं रह सकती थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। मैं तो बल्कि अपनी टीम से बोल रही थी कि कोई क्लिप बना के इनका चलवाएं ताकि पता चले ये खुद भी समोसे खाते हैं। लेकिन कभी कभार मेरा ख्याल है खा लेना चाहिए, ऐसे ही है ना। मुझे ना समोसा दिया शाह साहब ने। बकास ठीक है। अच्छा मैं बता दूं इन दोनों ने खाया है, इन दोनों ने खाया। लेकिन ठीक है समोसा खाएं, समोसा, बाकी चीजें नहीं पड़ेंगी। हम ऐसा करेंगे कल हम एक जब आपके रोज़ा और सेहत वाले सेगमेंट पे आएंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली हम कुछ स्किन पे कल बात करेंगे, हमारी कोशिश है, तो तब आपसे पूछेंगे देखिए बंदे का कभी दिल कर ही पड़ता है खाने को, तो तली हुई चीज़ें वो कल की डिस्कशन में आपसे इस पर डिस्कस करेंगे। बताता चलूं डॉक्टर साहब ने पूरा समोसा नहीं खाया, आधा इन्होंने खाया और आधा मैंने खाया। मुझे तो आधे पे मना नहीं है, पूरा समोसा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल नहीं खाया। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि हमें ब्रेक में बहुत ही अच्छा एक सना खां है, एक बच्चा है और इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी खूबसूरत आवाज़ के साथ आज हमें उसने भी ज्वाइन किया है ब्रेक में। मोहम्मद हसन गौलवी भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। और ये हमें आज बड़ी प्यारी नात सुनाएगा, तो मेरा ख्याल है कि आप हमें एक प्यारा सा एक कलाम सुनाएं। हाँ अर्श के अकल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श के अकल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब के दे हाय तेरा मकान है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। अर्श पे ताज़ा छेड़ फर्श पे तुलवा अर्श पे ताज़ा छेड़ फर्श पे तुलवा कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी दास्तान है। कान जिधर लगाइए, तेरी दास्तान है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था। वो जो न हो तो कुछ न हो।
کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد، خوف نہ رکھ رضا 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 خوف نہ رکھ رضا ذرا سا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت 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 خوبصورت آپ نے بیٹا نعت پڑھی، اور بہت اچھی آواز ہے، اتنی کم عمری میں اتنا وہ ایک جوش و جذبے کے ساتھ، ماشاءاللہ بہت خوب۔ اچھا جی، سرور سے پڑھ رہا تھا، بالکل ایسی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سیگمنٹس کی طرف آنا چاہیے، اور ان شارٹ میرا خیال ہے ڈاکٹر عمیر کی طرف چلنا چاہیے۔ تو ہمارا جو سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت، تو ڈاکٹر عمیر روزہ اور صحت کو لے کے جو سیگمنٹ ہمارا آپ کے ساتھ ہے، اس کو لے کے جو سوال ہے وہ میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب ہی کریں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ شاہ صاحب ذرا سوال یہ ہمیں آپس میں لڑوانا چاہ رہی ہے، ٹاپک آپ بتا دیں نا ذرا، روزہ صحت میں ہم نے ڈسکس کیا آج ہم میرا خیال ہے شوگر کو ڈیٹیل سے ڈسکس اس طرح کریں گے کہ شوگر میں ڈائٹ، شوگر پیشنٹس کی جو لیول ہے، اور انسولین والے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے روزے کی کیا ہے، اور جو دوسرے ہیں ان کو روزے کی کیا طریقہ کار ہے، وہ سارا ایک آپ اچھے سے ہمیں بیان کر دیں۔ اچھا، یہ جب بات کر کے نا تو میرے پہ ڈال دیتی ہیں کہ اب ہم دونوں کی جو جنگ ہے وہ شروع ہو گئی، اور یہ انجوائے کریں، اور دعا بیچ میں سے ایسے نکل جاتی ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکل بس ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا تو آپ لوگ کو ساتھ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کو کیا گائیڈ کریں گے رمضان میں؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا بندہ ڈائبیٹک ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک رول نہیں ہے، ہم گئے ہیں جی فاسٹنگ جب شوگر ٹیسٹ کرواؤ تو اگر تھوڑی سی نارمل رینج سے زیادہ آئی تو تمہیں شوگر ہے، ہم اسے کنسیڈر کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ٹیسٹ آتا ہے HB1C، وہ 3 مہینے بعد کروانا چاہیے آپ کو، اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ ڈائبیٹک ہیں کہ نہیں۔ اور ڈائبیٹک جو آپ نے کیا نام ہے پروگنوسس ہوتا ہے نا اس کا، وہ اتنا ایزی نہیں ہے۔ پیشنٹ ہے اس کو پہلے فاسٹنگ میں چیک کروائیں، پھر رینڈم چیک کریں، اور لگاتار 1 ہفتہ کرے۔ گھر میں گلوکومیٹر آج کل ہر گھر میں اویلیبل ہے، تو لگاتار کرے۔ فاسٹنگ میں اگر آج رات کو میں نے وہ 10 بجے کچھ میٹھا زیادہ کھا لیا ہے تو عام سی بات ہے کہ صبح 8-9 بجے جب میں ٹیسٹ کرواؤں گا میری شوگر لیول نارمل سے زیادہ آئے گا جو فاسٹ۔ لیکن آج کل کے ڈاکٹرز بھی تو اس کو اس چیز سے لیتے ہیں، وہ شوگر آپ کو شوگر ہو گئی، اگر اس کا والیوم تھوڑا سا اوپر ہو گیا، وہی میں آپ سے 120 آئی تھنک اس کا نارمل رینج ہوتی ہے، لیکن اگر وہ 20 122 125 تک آ گئی تو ڈاکٹر اس کو قرار دے دیتے ہیں۔ تو وہ کیا شوگر کنسیڈر کرنی چاہیے؟ 120 122 ہو تو ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ میرے اپنی ذات سے واقعہ پیش آیا ہوا ہے۔ میں نے مجھے بڑا شوق ہے مٹھائی کھانے کا، گلاب جامن جو مجھے بہت پسند ہے، سموسا بھی آپ کو بہت پسند آپ تک سے سموسا بھی گلاب جامن سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ویسی بات نہیں، آپ نے کل مجھے بات کی تھی تو آج میں نے آپ کو کھلا دی۔ یہ سموسا کھاتے ہوئے مجھے کہہ رہے تھے یہ گلاب جامن ہے، تو یہ سموسا گلاب جامن وہ تو آج آپ نے کھلانا ہے نا۔ جی میں نے بالکل کھلانا ہے۔ جو میں نے گلاب جامن کھائے، کوئی 1 پاؤ یا آدھا کلو ایک قریب میں نے کھائے،
اب اگلے دن جا کے میں 10 گھنٹے بعد اپنی شوگر ٹیسٹ کرواؤں گا, وہ ناممکن سی بات ہے کہ 140 150 سے نیچے ہوگی, وہ اتنی ہوگی, تو میں ڈائبیٹک نہیں ہوں. اچھا لو کتنی ہونی چاہیے, لو رینج کیا ہے شوگر کی؟ 100 سے 120. 120 ہے نہیں, 120 تو ہائی پہ چلی جاتی ہے نا. ہائی پہ نہیں جائے گی, نہیں ہائی پہ نہیں جائے گی. 100 120 ٹھیک ہے. 100 آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے ٹیسٹ کروانے سے پہلے جو فاسٹنگ میں ہے آپ نے لاسٹ میل کیا کھایا تھا. اگر آپ نے زیادہ وہ میٹھی چیزیں کھائی ہیں تو آپ کی شوگر لیول زیادہ ہی ہوگا صبح اٹھ کے. اچھا, اگر شوگر لیول لو ہو جائے تو اس کی کیا سمٹمس ہیں؟ سمٹمز اتنی زیادہ پتہ نہیں چلیں گی, وہ بس بندے کو کیا نام ہے آنکھوں کے اندھیرا آنا شروع ہو جائے گا, بندے کو لو فیل ہوگا, ویکنیس ہو جائے گی. اس لیے کہتے ہیں اس کے لیے کیا یوز کرنا چاہیے؟ گلوکومیٹر آپ پاس رکھیں. جب بھی اکثر دیکھیں پیشنٹ کو ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہے تو اس کے منہ میں کیا ڈال, کوئی میٹھی چیز ڈال دیتے ہیں, لائک اس کے منہ میں کوئی ٹافی ڈال دیتے ہیں, کوئی چاکلیٹ وغیرہ پیس ڈال دیں تاکہ شوگر لیول تھوڑا زیادہ ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ چاکلیٹ پوری کھلا دیں. عموماً یہ بھی دیکھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہائی بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا شوگر لیول, میں نے کافی پیشنٹس ایسے دیکھے ہیں کہ ان کا شوگر لیول لو ہو جاتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اکثر جو پیشنٹس آپ بلڈ پریشر, ایک تو ہے نا آپ کو ایک ہے شوگر بھی ہے اور ہائی بلڈ پریشر بھی ہے, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ایک ہائی بلڈ پریشر جس طرح آپ کا عموماً نارمل پرسن ہے اس کا جو بی پی ہے وہ شوٹ کرتا ہے, تو اس کا شوگر لیول اکثر میں نے یہ دیکھا ہے اپنی لائف میں وہ لو ہو جاتا ہے. اس کو کس طرح دیکھیں؟ شوگر لیول لو ہے تو اس کو تو کر سکتے ہیں. بلڈ پریشر شوگر کا کوئی آپس میں کمبینیشن نہیں ہوتا. بعض ہوتا ہے پیشنٹ شوگر کا ہے تو جب ہم کوئی ہسٹری لیتے ہیں پیشنٹ سے, میڈیسن دینے سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کو شوگر ہے, کہتا ہے ہاں جی ہے. آپ کو کوئی ہارٹ کا پیشنٹ تو نہیں ہے, یا ہائپر ٹینشن تو نہیں ہے, آپ کو پی پی زیادہ رہتا ہے یا کم رہتا ہے؟ میں اپنی بات میں تھوڑا ایڈیشن کرنا چاہوں گا. اکثر ٹینشن زیادہ, کسی کو اگر زیادہ پریشانی آ جائے تو اس کا بی پی ایک دم شوٹ کر جاتا ہے, تو اس کا شوگر لیول میں نے اکثر دیکھا. یہ چیز بڑی انکانشیس ہو جاتا ہے نا, جب لیول ہو گیا سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے. جیسے ابھی اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بری خبر ملے گی, بندہ اپسٹ ہو جائے گا, بندہ اچانک پریشان ہو جاتا ہے تو اس سے لیول ڈاؤن ہوگا. اللہ میں دعا کی نہیں, آپ کو سموسہ کھاتے ہیں. اچھا, ابھی بات ہو رہی تھی انسولین کی. انسولین کا نا ایک باقاعدہ رول ہے, اگر آپ نے انسولین انجیکٹ کر لی ہے تو اس کے آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے کھانا کھانا ہے. اکثر پیشنٹ کیا کرتے ہیں گھنٹے بعد کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, انسولین کے ہاف این آور کے بعد اندر کھانا کھانا ہے آپ نے. اب یہ لگا لیے اب آدھا گھنٹہ ہے, آپ نے کھانا ہی کھانا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کہتے ہیں کنٹرول کیسے کرنا ہے. کنٹرول کو آپ نے کرنا ہے ڈائٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, میڈیسن سے نہیں. اپنے آپ ایک چارٹ بنا لیں کہ آج میں ناشتہ یہ کیا, میں نے لنچ یہ کیا, میں نے ڈنر یہ کیا, رات کو میری شوگر یہ تھی. آپ نے وہ دیکھنا ہے جن جن کھانے سے, جن جن غذاؤں سے آپ کی شوگر زیادہ ہو رہی ہے اس کو آپ مائنس کر دیں. آپ کے ایک دن نظر تو آپ کو آ جائے گا نا. مطلب اگر آج آپ نے سحری کے اندر کوئی لائٹ سی چیزیں لی ہیں, انڈے لیے ہیں, ساتھ وہ گرین ٹی لے لی ہے, اس طرح کی کوئی فروٹ وغیرہ لے لیا ہے, تو آپ کی شوگر لیول نارمل رہے گا. اب یہی آپ لیکن آپ روٹی لے لیں ڈاکٹر میں اتنا کوئی پنکچوئل نہیں ہے آج کل نا, کہ لائک وہ پراپر اپنے لیے کوئی چارٹ نہیں. ہم انسانوں کے, ہم لوگوں کے پاس آج کل نا وہ ٹائم نہیں نکل پا رہا. اچھا, ایک چیز میں یہ لازمی کوشچن کرنا چاہوں گا, کتنی رینج پہ چلی جائے تو انسولین کا یوز شروع کرنا چاہیے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت اچھا سوال ہے ویسے, یہ پیشنٹ کا ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آپ کو مجھ سے بہتر جو ٹیشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ بتا سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ پہلے کوشش کرتے ہیں جتنی بھی زیادہ ہو. میں نے بعض پیشنٹ دیکھے, میں نے تو 450 500 تک جاتے بھی دیکھا. 500 تک آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے ان کو انسولین لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے سامنے میرے ٹیچر تھے, وہ یہ کہتے ہوتے تھے یار ابھی ضرورت ہی نہیں ہے, پہلے میڈیسن سے کنٹرول کر لیں, پھر آگے دیکھیں گے اس کو انسولین لگانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اب انسولین لگا رہے ہیں, وہ مرتے دم تک انسولین لگاتا رہے گا اپنے آپ. اس کی لاسٹ لمٹ کیا ہے کہ اگر یہاں پہ آ جائے تو اس کے بعد بندہ بس میڈیسن دے رہے ہیں, کنٹرول نہیں آپ نے مار کے اس کو. یہ ایک اچھا سوال ہے, پتہ ہونا چاہیے. میں اسی سوال کی طرف جواب کی طرف آ رہا تھا کہ پہلے آپ اکثر آپ پیشنٹ گلوکوفیج گولی کھا رہے ہوتے ہیں, اگر اسے نارمل ہو جاتا ہے 2-3 اور میڈیسنز ہیں اسے, اگر گیٹریل لائک, ہاں جی, اگر آپ کی کیا نام ہے یہ شوگر لیول نارمل آ گیا ہے, ہاوے کنٹرول میں ہے, پھر تو انسولین کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں, جاتے ساری وہ کہہ دیں کہ نہیں انسولین لا دو. پیشنٹ کیا رہا ہوتا ہے, میں نے خود سنا ہے, وہ میرے ٹیچر وہ بیٹھے ہوئے تھے, مجھے بلا کے نا کہا ارے گل سن, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ جو ٹیکہ لاندے ہیں نا وہ مینوں دے دو. یہ پیشنٹ آ کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. یعنی کہ پیشنٹ کو خود شوق ہوتا ہے کہ میں اس میں آ جاؤں, لیکن بہرحال الحمدللہ کچھ. اچھا, یہ اس کا جو میں اس کا اگر اسٹارٹ پہ آئیں تو آپ اس کا اسٹارٹ میڈیسن سے یوز کرنا چاہیے کہ ویسے آپ کو ڈائٹ کو کنٹرول کریں. ڈائٹ کو انوالو کر کے. میں پری ڈائبیٹک تھا آپ کے سامنے, شاید میں پہلے بھی اس میں بیٹھے ذکر ہو رہا تھا کہ میں پری ڈائبیٹک تھا. میں نے اس کے بعد اپنے لائف کے اندر سے آٹا, چاول, چینی, گندم سے بنی کوئی چیز نہ لیں.
میں نے کیا کرا تھی جو کی روٹی لے لیں, آج آپ نے حالانکہ سموسا کھایا لیکن وہ زہر ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایک وہ اس کی جو کیا نام ہے وہ میدے کی روٹی بنی ہوتی ہے, اس کے اندر آلو ہوتے ہیں. آلو جو روٹس ہوتی ہیں, ہاتھ سے جو روٹس ہوں گی نا ان سے اوائڈ کرنا ہے. گاجریں ہو گئی, یہ روٹس ہیں, ان سے اوائڈ کریں. وہ پھل لیں جو جس طرح آپ کا آم ہے, یہ کھجور ہے, انگور ہے, ان سے اوائڈ کر لیں. آپ ایک سیب لے سکتے ہیں, آڑو لے سکتے ہیں, اسٹرابری آج کل آئی ہوئی ہے, آپ وہ لے سکتے ہیں. آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں تو پھل لینا سیزنلی, یہ نہیں کرنا یار چلو تھوڑی سی کھیر کھا لو. یہ جو ڈائبٹیز ہوتی ہے یہ انسان کے کس کس باڈی پارٹ کو ڈیمیج کرتی ہے؟ اس کو بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے. تو بیماریوں کی ماں کو اور سمجھ اس میں یہ جو کہتے ہیں کہ شوگر پیشنٹ کو اگر کوئی زخم ہو جائے یا کسی طرح کا کوئی باؤنڈس بن جائے, امیونٹی کم ہو جاتی ہے. کیوں امیونٹی کم ہو جاتی ہے, ان کا ہیل ٹائم کیا نام ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر اللہ نہ کرے آپ کو مجھے کوئی چوٹ لگ جائے, ہو سکتا ہے ہم 2 ہفتے بعد ٹھیک ہو جائیں. کسی ڈائبیٹک پیشنٹ لگے گی وہ مہینہ 1.5 مہینے بعد جا کے اس کا وہ جو لین ہے وہ کیا نام ہے نہ ہیل ہو, وجہ اس کی امیونٹی کم ہو گئی ہے. میں نے میرے سننے میں آیا بچپن سے تقریباً جن کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, سب سے پہلے یہ افیکٹس کڈنیز پہ کرتی ہیں, کڈنیز پہ, لیورس پہ. اگر دیکھا شوگر پیشنٹ جو لیور ہے وہ شرنک کرنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی آج تک کوئی ایسی میڈیسن نہیں آئی جو اس کو جڑ سے ختم کر سکے؟ سر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں میڈیسن کا کام ہوتا ہے صرف اسے روکنا, ٹھیک ہے, اس کو کنٹرول آپ خود کر سکتے ہیں. میرے سامنے پیشنٹ لیں 10 بندے, میرے کہنے کے مطابق چل لیں, مہینے بعد ان کا شوگر لیول دیکھنا ہے, برابر ہوگا, مطلب کہ نارمل رینج میں آ جائے گا آپ کا اور اس کا برابر ہوگا, نارمل ہوگا. لیکن اس کے بعد نارمل آ جاتا ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر بد احتیاطی شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کا خود بہترین ڈاکٹر ہے. بہترین ڈاکٹر ہے, کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں. یہی بات آ گئی نا کہ انسان اپنا ڈاکٹر خود بہترین ہوتا ہے. انسان اپنے بارے میں جو خود سوچ سکتا ہے, اپنے بارے میں جو خود کو خود گائیڈ کر سکتا ہے, وہ کوئی نہیں کر سکتا. مجھے پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا تجزیہ خود کیا کرو, بجائے آپ مجھے بتائیں کہ میرے میں یہ خامی ہے. مجھے خود دیکھنا چاہیے, خود سوچنا چاہیے میرا پرابلم کیا ہے, میں اپنی اس بیماری کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. میں نے بہت پیشنٹ دیکھے ہیں جن کو ہم سوچتے ہوتے تھے کہ یار یہ گیا, انہوں نے اپنا کنٹرول کیا. ہم کہا یہ سال 2 زندہ رہے گا, الحمدللہ ان کو آج 10 کے 12 سال ہو گئے. اچھا علامہ صاحب, اس میں ایک ایڈیشن میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گا. قرآن کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایسی آیات جو ایسے مریض کو دی جا سکیں؟ ہاں, اس میں بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید رب کائنات نے پورے قرآن کو شفا فرمایا ہے, اور طبیان لکل شیء, ہر ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے رب کائنات نے علم رکھا ہے. تو قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں جن سے جو ہے اجسام کے ہمارے حصوں کے جسم کے حصوں کے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفائیں رکھی ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ شریف جو ہے یہ ہر بیماری کی شفا, ہر بیماری کے لیے جو ہے آپ اس کو پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے شفا عطا فرمائے گا. حتیٰ کہ وہ نبی پاک مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک جہاد کو گئے تو راستے میں پڑاؤ کیا, تو وہاں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا. تو جب کھانے پینے کو کچھ نہ ملا تو ایک ساتھ بستی تھی, وہاں گئے تو حضور کے کچھ صحابہ, تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. مایوس ہو کے جب واپس آتے ہیں کچھ دیر کے بعد جو ہے کچھ لوگ دوڑے آئے, انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں جو ہے ایک عورت کو سانپ نے یا کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے, تو آپ لوگ بڑے جبے شریف تھے, داڑیاں تھی, خوبصورت شخصیات تھی, تو کہا ہم نے سمجھا کہ آپ میں کوئی سمجھدار ہوں گے, کوئی ڈاکٹر قسم کے ہوں گے, تو آپ ہماری ہیلپ کریں. تو وہ انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کی مدد کریں گے, لیکن جو ہے پہلے اب آپ ہماری مدد بھی کریں, پہلے ہماری مدد. حدیث پاک کے اندر آتا ہے. انہوں نے کہا پھر کیا کرے, تو 30 بکریاں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا علاج کریں گے, لیکن آپ جو ہے 30 بکریاں جو ہے اس کے معاوضے میں ہمیں دیں گے. تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ گئے, انہوں نے جب معاملے کو شیئر کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جا کر جو ہے اس کاٹے ہوئے برس پر جو ہے وہ موذی جانور جسے کاٹا تھا اس پر جا کر فاتحہ شریف الحمد شریف پڑھی, اور پڑھی تو انہیں شفا ہو گئی, اور 30 بکریاں لے کر جو ہے سرکار کے صحابی واپس آئے. اور پھر جب یہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو انہیں جب شفا دینے کے لیے ہمارے پاس سورہ فاتحہ تھی, بس ہم نے پڑھ دی, اللہ نے شفا دے دی. تو انہوں نے ہمیں 30 جانور 30 بکریاں دی ہیں. حضور مسکرائے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, حضور نے فرمایا تم نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے, اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے اسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں. اور محبت کے ساتھ حضور نے فرمایا وہ جو 30 بکریاں تھیں نا اس میں سے مجھ محمد کا حصہ بھی دو. اچھا, اس میں
یہ بھی تو ہے نا کہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگ درود شفا جو ہے وہ پانی پہ پڑھ کے خالی پیٹ وہ شوگر پیشنٹ کافی استعمال کرتے ہیں، اور نیچرل چیزیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب وہ لوگوں کو بڑی افیکٹ کرتی ہیں، جیسے لائک شوگر میں اگر آپ کریلا کا استعمال زیادہ کریں، کریلے کا جوس جو کریلے کھانے وہ بڑا، بھنڈی بھی لوگ یوز کرتے بھنڈی ہیں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو یہ سبزیاں جو ہیں سبزیاں جتنی بھی ہمارے بیسیکلی آپ دیکھیں نا، میں نے اس دن بھی بات کر رہا تھا کہ بوائلڈ جو آپ کی ویجیٹیبلز ہیں نا بوائلڈ، وہ بہت بہتر ہیں کہ آپ کو تلی چیز وہی چیز کھائیں گے۔ اب جس طرح ابھی آپ شوگر کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ابھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا چلو آدھا کھا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زہر تھوڑا سا ہی بہت ہوتا ہے۔ نہیں، اب آپ سموسے پہ بات نہ دوبارہ لے کے آئیں، اس ٹاپک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ کھا چکے ہیں، اب آپ کھا چکے ہیں۔ میں نے وہ کہا کہ ہم نے غلط کیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کا جو علاج ہے وہ آپ کے کچن میں ہی ہے۔ آپ کے کچن میں میرے ہر چیز، جب ابھی آپ دیکھ لیجئے گا، جا کے دیکھیے گا 2002 کے بعد جب سے جنک فوڈ زیادہ ہوا ہے، فاسٹ فوڈ آ گیا، یہ پیزا، یہ چیزیں جب زیادہ آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ گھر میں فون کرتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے جو ابھی 10-12 سال کے ہوتے ہیں، وہ گھر خود منگوا رہے ہوتے ہیں۔ جب سے یہ چیزیں تب سے بیماریاں زیادہ آئی ہیں۔ ہم مہینے کا 40-45 ہزار روپیہ لگا لیں گے میڈیسنز کے اوپر، ہم پھل پہ نہیں وہ لگائیں گے کہ تاکہ میں اچھا پھل جو موسمی پھل ہے ہم وہ کھائیں۔ ہم کیا کھا رہے ہیں، دل کر رہا ہوتا ہے جی وہ آج کل 3 پیک میں لیچی آئی ہوئی ہے جی وہ کھانی ہے، بھائی جو موسمی پھل ہے وہ کھا لو۔ ہر پھل کے اندر بھی شفا ہے، بے شک، بے شک ایسے ہی۔ آپ کو جو قدرتی چیزیں ہیں وہ لیں، نیچرل چیزیں ہیں وہ لیں۔ چیزیں بالکل۔ اب وہ لوگ مجھے سے کہہ رہے تھے کہ آج کل نیچرل چیزیں ملتی نہیں ہیں، اس طرح ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں گھر کو باغبانی کرنے کا شوق ہے نا، تو گھر میں چھوٹی جگہ ہے نا، تب اس میں اگا سکتے ہیں۔ اس نے بھی آئی تھنک سیکنڈ رمضان میں کہا تھا کہ وہ انجیکشنز لگ کے آ رہے ہیں۔ جی وہ بتا رہا ہوں نا کہ آپ کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ وہ تم پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم اپنے گھر کی چھتوں کو اکھیڑ ڈالیں، اس کے اوپر مٹی ڈال کے؟ یہ ہوتا ہے کہ کچھ گارڈنز ہوتے ہیں کہ گھر میں آپ نے گملے رکھ رہے ہیں، اس میں کر لیں آپ اس میں، لیکن بات تو پھر وہی ہے نا کہ جن لوگوں کے اپروچ میں چیزیں نہیں ہیں وہ کیا کریں گے؟ سر میڈم پھر بازار ہی ہے۔ ہاں پھر بازار ہی ہے، اور بازار میں وہ بازار میں جس طرح آج اکثر بات ہوتی ہے نا، وہ پوچھے نا کہ آپ کہاں گئے تھے، میں منڈی گیا تھا۔ کیوں؟ مارکیٹ سبزی کیوں نہیں لی؟ مارکیٹ میں سبزی مہنگی ہے، کتنا مہنگی ہے؟ منڈی سے 20 روپے کلو مہنگی ہے۔ اب یہاں سے منڈی گئے ہیں، پیٹرول لگا لیا آپ نے، وہ اکاؤنٹ نہیں کیا۔ تو بات یہ کہ آپ نے اپنے لیے اگر کچھ نہیں کرنا تو بہتر ہے کہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ اچھا، میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے تھوڑا اتفاق کروں گا۔ اگر آپ اپنے شہروں سے نکل کے دیہاتوں کی طرف اگر تھوڑا سا موو کریں تو ان لوگوں کی جو صحت ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے، یہ بات مانے ڈاکٹر صاحب؟ میں اس میں شاہ صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، تو بڑا عرصہ انہوں نے دبئی کے اندر گزارا، اور اب جب واپس پاکستان آئے تو انہوں نے پتوکی کے قریب ایک گاؤں ہے، کوئی پتوکی شہر سے بھی کوئی 10 کلومیٹر اندر کی طرف ہے، تو وہ دبئی کا رہنے والا شخص جو ہے اس نے اپنا علاقہ مطلب یہ لاہور بھی چھوڑا اور جا کر جو شہر سے 10 کلومیٹر دور فاصلے پر ایک دیہات ہے وہاں جا کر ڈیرا لگایا ہوا ہے، اور صرف وہ کہتا ہے بہت سے مسائل ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے آب و ہوا تازہ اور سبزیاں گھر کی اور ان چیزوں کے لیے جو ہے ہم نے اس جگہ کو جو ہے منتخب کیا ہے اور ہم یہاں پر وقت گزارے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی محبت والی بات ڈاکٹر صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں دیکھا اس دیہات میں جو لوگ ڈیلی بیس پر شہروں کی طرف آتے ہیں ان کا ایج لیول اور ہے، اور جنہوں نے ہمیشہ یہاں پر وقت گزارا ہے ان کا ایج لیول اور ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ وقت وہاں گزارا ہے، وہ مسجد کے امام ہیں وہاں پر، تو پورے علاقے کی ظاہر انہیں خبر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شہر سے کبھی باہر نہیں نکلے، وہ کہتے ہیں اکثر ہم جنازہ پڑھانے کے لیے یا جاتے ہیں فوتگی پر، تو جو شہر میں نہیں گئے روٹین کے ساتھ ان کی ایج 110 20 30 کی ہے، آج کی بات کر رہا ہوں، 100 سے اوپر کی ایج ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، دراصل آپ وہ بھی دیکھیں نا ان کی اسی محلے میں، اسی علاقے میں، اسی شہر میں، اسی گاؤں میں وہ لوگ رہنے والے جو ڈیلی بیس پر روزانہ شہر آتے ہیں ان کی ایج لیول 50-60 ہزار ہے۔ اچھا، میں اس بات سے بھی ایگری کرتی ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ چکر وغیرہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں تو جتنے بھی دیہاتی ہیں ہمارے جس طرح کے ایریاز ہیں وہاں پہ شاید فیسلٹیز کم ہیں لیکن ان کی ڈائٹ اچھی ہے، ان کے پاس چیزیں
اوریجنل چیزیں ہے, خالص ہیں, بہت چیزیں خالص ہیں. ڈاکٹر صاحب والی بات آ گئی نا کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بالکل ان کے پاس بالکل ایسی ہے. وہ گاؤں کے اندر پتہ ہے کہ ایک دوسرا وہ لوگ قریب قریب رہتے ہیں, ان کے اندر ابھی بھی شہروں کی نسبت جو میں نے چیز نوٹ کی ہے, ان کے اندر ابھی بھی وہ کیا نام ہے شرم و حیا ہے. وہ اگلے کی عزت کرتے ہیں, وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ نہیں کوئی غلط چیز نہیں دینی. ساری ٹاپک چھڑ کے بات ہو جائے گی کہ مین جو ابھی آپ مثال دودھ کی لے لیں, جو دودھ مطلب آتا ہے جہاں سے بھی آتا ہے کس طرح کا آ رہا ہے, وہ آپ کے اوپر افیکٹ کرے گا, آپ کے بچوں پہ افیکٹ کرے گا وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دودھ سے میں آپ سے کویشچن کروں گا. جی جی. ہم لوگوں کو ایک عادت سی ہے کہ دودھ میں جو ہے وہ شوگر کو ڈال کے پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں, میٹھا کر کے دودھ کو یوز کرتے ہیں, تو شوگر پیشنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ شاہ صاحب میں جو ہے چینی کے بہت زیادہ خلاف ہوں. آپ کو زیادہ مسئلہ ہے, آپ کر رہے ہیں نا گڑ لے لیں, آپ شکر ڈال لیں, تو اب آج کل تو وہ کیا نام ہے سکرول کے ڈراپس آئے ہیں, وہ تھوڑے بہت ڈال لیں, 1-2 ڈراپ ڈال کے پی لیں, ذائقہ ہی چینج کرنا ہے بیسیکلی. لیکن اب ہر گھر میں تو شکر یا گڑ تو نہیں نا استعمال ہوتا, چینی تو نارملی ایک چیز آ چینی گئی. مہنگی ہے, آپ نے اپنا بجٹ دیکھنا ہے نا, چینی مہنگی ہے, شوگر وہ کیا نام ہے شکر سستی ہے. ڈاکٹر صاحب اب سوری اب گڑ اور شکر مہنگا ہے, چینی سستی ہے. ڈاکٹر صاحب نے شاپنگ نہیں نہ کی. ہاں شاپنگ نہیں کی, لیکن ایک یہ اچھی بات ہے کہ ہم لیکن ایک اچھی بات یہ کہ ہم شوگر پیشنٹس کو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی ایک ڈائٹ انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اپنی ظاہری بات ہے. میں آپ کو آپ کی بات قطع کلامی کر رہا ہوں, اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مولانا صاحب کو بھی ڈائبٹک پیشنٹ ہے. بالکل, تو آپ کیا کرتے ہیں مولانا صاحب آپ دیکھ لیں کتنے ماشاءاللہ فٹ ہیں. بالکل. اور کیسے یوز کرتے ہیں؟ جی کافی کمزوری تو آ گئی ہے, اب پہلے 92 کلو تھا وزن, اب 72 ہے. اچھا کوشچن میرا آپ سے, آپ کس طرح کا میٹھا کبھی کھانے کا دل کیا ہو؟ بس میں ہلکا پھلکا میٹھا یوز کر رہا دیکھ ہوں. لیں. ویسے آپ کا لیول کیا رہتا ہے؟ 2 کے قریب رہتا ہے. آپ وہ لیتے ہیں کوئی میڈیسن لیتے ہیں؟ ہاں میں گلوکوفیل لے رہا ہوں. وہ یہ بات ہے کہ اسٹارٹ میڈیسن سے کریں, یکدم آپ کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتے. اللہ نہ کرے مجھے ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جائے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے, تو کہ مجھے ہر چیز چھوڑ کر ٹائم لگے گا. ہر چیز یکدم تو نہیں آپ چھوڑ سکتے. عادتیں, کل بات ہو رہی تھی کہ عادتیں چھوڑ کر ٹائم لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہی وہ چیز ہے, تھوڑا ٹائم تو لگے گا, آپ خود اپنے آپ خود کنٹرول کر لیں گے. یہ نہیں کہ ابھی جا کے چھوڑ دیں, کم کچھ ختم کر دیں اپنی لائف سے. بالکل صحیح. یہ ڈاکٹر صاحب کی بات کی میں بھی تائید کرتا ہوں کہ جیسے ہم پہلے جوس لیتے تھے, پہلے جس طرح سے چائے میں میٹھا لیتے تھے, اگر اب اس طرح سے چائے میں میٹھا اگر لیں بھی نا تو دل ہی نہیں کرتا پینے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب کو میں تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مسلسل تو میرے ساتھ ہی تھے, لیکن اس ٹاپک پہ آج آپ نے بڑے اچھے سے شوگر پیشنٹس آپ جو اکثر روز بات کرتی ہیں نا, آپ کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں اور شاہ سے لڑ پڑے. جو بال ہے نا وہ کورٹ میں ڈال دیتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گی میں آپ دونوں کو لڑوا دوں, لیکن ابھی ہمارے پاس ابھی کافی زیادہ روزے پڑے ہوئے ہیں, ہم تھوڑا ویٹ کریں گے. لڑیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, بڑی اچھی بارننگ. بالکل نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہم آپ کو بالکل نہیں لڑنے کا تو بالکل نہیں کہیں گے. ہم رمضان رحمتوں کا صلح رحمی کا مہینہ, ہم اس کو ایسے ہی چلائیں گے, اور ہم سب سے بھی یہی کہیں گے کہ ہمیشہ اپنی باؤنڈنگ سب کے ساتھ اور صلح رحمی کریں. اچھا ہے, خوشیاں بانٹیں, عید پہ اچھے سے مل جل کے. بہت زیادہ اس ٹاپک پہ بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے. اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں. تو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے تعلیم و تربیت, اور اس کا جو آج کا ٹاپک ہے میرا ہی فیوریٹ ہے, اور شاہ صاحب ہی فیوریٹ ہے کہ بچوں کے حقوق. معاشرے کے اندر بچوں کے کیا حقوق ہیں. تو جس طرح کہتے ہیں نا والدین کے حقوق ہیں کچھ, اس طرح بچوں کے کچھ چند حقوق ہیں شاہ صاحب. کہ اگر آج کل کے دور کے ہمارے تو والدین ماشاءاللہ بہت ان چیزوں کو سمجھتے تھے, تو آج کل کے والدین کیا ہے کہ بچے کو خود خراب کر رہے ہیں. بچے کو وہ ٹائم نہیں دے رہے. بچے کی سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ ایک ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ٹائم, اس کو کیئر, جب وہ پیدا ہو چکا ہے اس کے کانوں میں اقامت اور اذان دینی ہے. ہمارے کتنے جاننے والے ہیں ان کو اس کے بارے میں پرواہ نہیں ہے. گٹی کا جو ہوتا ہے نا, گٹی کا, ڈاکٹر صاحب گٹی کیا ہے. میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ والدین کی جو ہے نا وہ بہت بڑی مسٹیک ہے کہ وہ ان کی آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ بچے پہ بڑا اثر کرتی ہے. بالکل بہت زیادہ اثر کرتی ہے. کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر باپ کسی بات سے روکے نا تو ماں کہتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے میں اس کو ہینڈل کر لوں گی. اور کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں
کہ ماں اگر ڈانٹ رہی ہے کسی کام سے روک رہی ہے تو کہیں کہ میں اس کو ہینڈل کر لوں. میں صرف عورت کی غلطی نہیں کروں گا, یہ دونوں کی غلطی ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات کبھی کبھار چلے ہو جاتا ہے, آپ کو وہ تھوڑا سا ایک دینا پڑ جاتا ہے, لچک دینی پڑ جاتی ہے, کبھی کبھار ماننی پڑ جاتی ہے بچوں کی. لیکن جو ایسے جو ایک پراپر کویسچن ہے, میں مولانا صاحب سے بھی یہی پوچھوں گی کہ جیسے کہ قرآن میں اور حدیثوں میں ہر طرح سے والدین کے حقوق ہے, اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق, ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہے, والدین پر کس طرح کے حقوق ہے کہ اولاد کو کس طرح سے پروان چڑھایا جائے, یا ان کے لیے کیا 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 جائے, کن کن چیزوں کا والدین کو بھی کیا منع کیا گیا ہے کچھ چیزوں سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. یہ آیہ مقدسہ آپ اور میں ہم پڑھتے ہیں, قرآن مجید کا حصہ ہے, لیکن اس آیہ مقدسہ کا شان نزول کیا ہے, یہی تربیت پر ہے. ملک شام سے ایک شخص جو ہے, ابتدائی اسلام تھا, ملک شام سے ایک شخص کاروبار کی نیت سے مکہ پاک آیا. اب جب مکہ پاک آئے تو وہاں انہیں کاروبار کیا, تجارت سے فارغ ہوئے تو پتہ چلا کہ میرے یہاں پر ایک دوست رہتے ہیں جن کا نام جناب ابو طالب ہے, تو میں فارغ ہو گیا ہوں کام سے, تو میں جاتے ملتا جاؤں. تو ان کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ وہ سین حرم میں موجود ہے. اب وہ شامی شخص جو ہے سین حرم میں گئے تو جناب ابو طالب نے کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور آپ تشریف فرماتے, دیکھا کہ ایک حسین چہرے والا خوبصورت آدمی, وہ شامی شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حرم میں داخل ہوا ہے. اس حرم میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب شامی شخص کہتا ہے نماز کا نقشہ میرے لیے نیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا اسلام کیا ہے, مسلمان کیا ہے, نماز کیا ہے. تو کہتے ہیں اس شخص نے نماز شروع کی تو وہ شامی شخص جناب ابو طالب سے کہتا ہے جناب بتائیے یہ حسین چہرے والا کون شخص ہے اور کیا کر رہا ہے. تو اس وقت جو ہے انہوں نے جواب دیا یہ میرا بھتیجا ہے, نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. اسی اسلام میں دیکھا, یہ خصائص مولا علی کتاب سے میں آپ کو اس کا شان نزول عرض کر رہا ہوں, اور یہ خصائص علی وہ کتاب ہے کہ امام نسائی نے جب لکھی تو حضرت مولا علی کی محبت میں اتنی کوٹ کوٹ کر لکھی گئی کہ امام نسائی کو اس کتاب لکھنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر. تو اس شامی شخص نے کہا یہ کون ہے, تو بتایا گیا کہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ دوڑا دوڑا آیا, وہ بھی ان کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. اب وہ شامی شخص پوچھتا ہے جناب بتائیے یہ کون ہے, تو فرمایا کہ یہ علی ہے, یہ میرا بیٹا ہے اور ابھی اسی نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے. اور وہ آ کے مسلح پہ پیچھے کھڑے ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آئی ہیں, پوچھا یہ کون ہے, فرمایا یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے, یہ مومنوں کی ماں ہیں. اب جب یہ نقشہ حضور خود مسلح پہ ہیں کہ ہم نے تربیت کرنی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو رب کی بارگاہ میں خود مسلح پہ پیش کیا اور پھر اپنے بیٹے کی صورت میں مولا علی کو پیچھے کھڑا کیا, بیوی کی صورت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کھڑا کیا. اب جب حرم میں یہ نقشہ بنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت بھیجی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو, نقشہ میرے محبوب نے تمہیں بنا کے دکھا دیا ہے. اپنے آپ کو مسلح پہ کھڑا کرو اور بیٹے کی صورت میں حضرت مولا علی حضور کے پیچھے. اور اکثر حضور فرمایا کرتے تھے, سرکار فرمایا کرتے تھے علی جب میرا بچپن تھا تو تمہارا گھر تھا, جب تمہارا بچپن ہے تو آج میرا گھر ہے. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو تو خود مسلح پہ آ جائیں, اپنے بچوں کو پیچھے کھڑا کریں, رسول پاک کی سنت بھی ادا ہوگی, مولا علی کی سنت بھی ادا ہوگی, اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی ہیں. آپ اور میں اس طرح اپنے گھروں کا نقشہ بنائیں تو انشاءاللہ پھر بچے علی المرتضیٰ شیر خدا کے غلام بنیں گے. انشاءاللہ یہ نقشہ بنائیں گے تو ہماری جو ہے مائیں بہنیں بیٹیاں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خادمہ اور غلامہ بنیں گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ رسول پاک کا دیا ہوا سبق, اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو محبوب اپنے گھروں میں تربیت کے لیے یہ نقشہ بنا لے گا نا تو رب نے فرمایا ہم انہیں جنت عطا فرمائیں. بے شک میں یہ بات یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اکثر یہ چیز دیکھی ہے کہ نا جو ماں باپ ہیں وہ بچوں کو جیسے ہی وہ کوئی روتے ہیں یا کچھ تو وہ کارٹون لگا کے پکڑا دیتی ہیں یا موبائل پہ ٹیب پکڑا دیا. آج کل کا جو ماحول ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, ٹی وی پہ ان کو یوٹیوب وغیرہ اور اس طرح کی بچوں کو وہ یاد ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو میوزک یاد ہے اس سب کا. شاہ صاحب ہمارے جب ٹائم تھا ہماری والدہ محترمہ جو ہوتی ہمیں وہ کہتی تھی کہ باہر جائے کھیلو, کوئی ایسے فزیکل ایکٹیویٹی کرو. وہ اب کل بچوں کا بچہ رو رہا ہوتا ہے اسے لگا دیتے ہیں. وہ نا ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کا تھوڑا سا
ताल्लुक़ है सियासत से, तो वो एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने पीछे एक स्पीच में उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा हमारा दौर था तो हम लोगों को माएँ गोद में लेके ना तो सिखाती होती थी दुरूद पाक, कलमा का विर्द और इस तरह की। तो कहते हैं आज का जो बच्चा है ना वो गोद में होता है और वो पढ़ के आता है बेबी शार्क। बिल्कुल, ठीक है ना, अच्छा, baby shark बच्चों को बहुत याद है। हकीकत है, लेकिन हकीकत है ये उन्होंने अपनी स्पीच में बात की। तो हम लोगों को इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए, आप बच्चे को टैब दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, आपको पता है बच्चे की क्या ग्रोथ हो रही है? मेडिकली भी उसकी आईसेट जो खराब हो, बहुत वीक हो रही है, मेंटली भी वो वीक हो रही है। तो वीक है। अब वो देख क्या रहा है? वो कहता है बच्चा ग्रो नहीं कर रहा। अब यहाँ बात वो आई थी ना कि आपने बच्चे से करना क्या है, आप उसकी बेस ही गलत कर रहे हैं, बुनियाद ही उसकी ख़राब है। और हम यहाँ पे क्या होता है, मौलाना साहब शायद आपको ये बात बुरी भी लगे, तो शायद साहब अगर किसी को बुरी लगे तो माजरत है। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर उमैर, हम ये बच्चों वाले टॉपिक को इसी तरह जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मौलाना साहब से भी जो हम गुफ्तगू करेंगे इसका सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, आप देखते रहिए अदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाए रमज़ान। तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे जी दुआ। आपका सवाल, आप कुछ बताने जा रहे थे जब हमने नहीं, मैं पहले ये चाहूँगा कि जो डॉक्टर उमैर का भतीजा जो बात करता है ना मोबाइल के, भांजा, वो ज़रा डॉक्टर वो भी तो पता चले। नहीं, अब मोबाइल की बात है, भांजा है मेरा छोटा सा, वो अक्सर आया था, बड़ा क्यूट सा। तो वो मैं उसके पास बैठा हुआ था तो वो बोल रहा था बार बार। तो मैंने उसकी मतलब वालदा से पूछा, अपनी सिस्टर से पूछा कि ये क्या कह रहा है? कहती है वो ये कह रहा है कि प्यार मांगा था गम दे गए। क्या उम्र है उसकी? क्या उम्र है? 2.5-3 साल। नहीं जी, 2.5-3 साल का बच्चा कह रहा है प्यार मांगा घर में हो गई है। तो मैं वही बताना चाह रहा, वो आपकी सोबत में तो नहीं नहीं, मैं आपके सामने, मैं घर से इतना होता नहीं हूँ। ये मैं इस दुआ भी जानती हैं। हाँ सही बात है कि ये घर पे नहीं होते। तो बात यहाँ से चलें, बात सब मजाक में थी, तो बात यहाँ शुरू हो रही थी कि हम अपने बच्चों के हकूक़ पूरे नहीं कर रहे। हम सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की, मैं उस दिन पढ़ रहा था कि उनकी पास एक केस आया कि बाप आया कि मेरा बेटा मुझसे मेरी नाफरमानी करता है, मुझसे बदकलामी करता है। तो उन्होंने उसके बेटे को बुलाया, हाँ भाई क्यों इस तरह का मामला है? उसने कहा कि इन्होंने मेरी तरबियत सही नहीं की, इन्होंने मुझे वो चीज़ें नहीं दी जो मेरी ज़रूरियात थी, इन्होंने मेरा नाम भी कोई अजीब सा नाम था अरबी में, जाल रखा जी, जाल जो एक गंदगी का कीड़ा वो रखा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा था तुमने जो बोया तुमने वही काट रहे हो। तो बेहतर ये है कि उन्होंने उसका केस ख़त्म कर दिया था कि इस पर बात हो ही नहीं सकती। जिस तरह वालिदैन के हकूक़ हैं उस तरह बच्चों के हकूक़। अदालत के बादशाह थे, वही बात है ना कि वो हस्ती थे जिनको शैतान देकर रास्ता बदल जाता है। और कई ऐसे सैयदना उमर फारूक के ऐसे कई वाक़यात हैं, लेकिन हम टॉपिक से हट जाएंगे। अगर देखा जाए बच्चों को लेकर मौला अली अलैहि सलाम का भी फरमान है ना कि अपने बच्चों की अपने दौर के मुताबिक तरबियत करो, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। बेशक सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, जो ज़रूरियात दीन हैं, जो अहकाम हैं, वो पूरा करना तो बरहक है, हम उससे अपनी जान नहीं बचा सकते हैं। लेकिन हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, अब हो क्या रहा है कि पेरेंट्स शायद उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे उस चीज़ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली बात पता है क्या, मैंने ये चीज़ें बड़ी नोट की हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं और आस पड़ोस भी देखता है। मैंने ये चीज़ बड़ी नोट की है कि आजकल का बच्चा डाइट भी छोड़ता जा रहा है। सिर्फ जस्ट उसके सामने जो है वो एक मोबाइल है, एक टैब है और एक जो LCD है, बस वहाँ तक वो उस बच्चे की अप्रोच है। हम लोग जब हम बच्चे थे तो हम लोग खेल कूद और उसमें ज़्यादा बिज़ी होते थे, लेकिन आज का बच्चा जो है उसकी जो टोटल उसकी जो अटेंशन है वो जस्ट एक वो YouTube रह गई है, गूगल रह गई है, यहाँ पे आके उसका बच्चे ने क्या ग्रोथ करनी है। अच्छा शाह साहब, आपकी कथा कलामी हो रही है। अभी ब्रेक के अंदर हमें एक नाथ खान साहब ने ज्वाइन किया था, ज़रा आप जी हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है
ممتاز و محترم ثنا خان ہے، اور میں ان کے تعارف سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ حکیم بھی ہیں۔ اچھا جی، حکیم محمد ارسلان نقشبندی صاحب نعت پڑھ کر یہ روح کو تسکین دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ روح کا علاج کرتے ہیں اور حکمت سے یہ جسم کا علاج بالکل، کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا خیال ہے، 2 اشعار سنیں نا؟ بالکل، بالکل ضروری۔ جی حکیم صاحب۔ تو جھک سونے دے بوہے تے، تو جھک سونے دے بوہے تے، نگاہ ہو دیا ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ، تو منگ حسنین دا صدقہ، عطا ہو دیا ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ، عطا ہو دیا ویکھی، مصیری وانگ رو رو کے سنا سونے دیا نعتاں، مصیری وانگ رو رو کے سنا سونے دیا نعتاں، کرم ہویا اے پل اندر، کرم ہویا اے پل اندر، کرم ہویا اے پل اندر، نگاہ ہو دیا ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ، عطا ہو دیا ویکھی، حیا کرے کرے اس دردی تے نبی دی آل دا ہر دم، قبر وچ اپنیاں بندیا، قبر وچ اپنیاں بندیا، حیا ہو دیا ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ، عطا ہو دیا ویکھی، بٹھا کے اپنے بچیاں نو سنایا عباس دے کسے، بٹھا کے اپنے بچیاں نو سنا عباس دے کسے، تو پیدا اپنی نسلاں وچ، تو پیدا اپنی نسلاں وچ، وفا ہو دیا ویکھی تو پیدا اپنی نسلاں وچ، وفا ہو دیا ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ، عطا ہو دیا ویکھی۔ اور ان کے اب آپ پھر کہیں گے شاہ صاحب کو شعر یاد آ گیا ہوگا، بالکل، میں تو یقیناً انتظار میں ہوتی ہوں کہ آپ یقیناً کبھی آ شعر گیا ہے سنائیں۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب
کہ شاعر بھی ہیں. نہیں میں شاعر نہیں ہوں لیکن میں نے بہت سے شعراء کمانڈ کو اچھی پڑھا حاصل ہے ان کو. اور ان کے آخری جو انہوں نے شعر پڑھا مولا غازی عباس جی پہ جی. اسی پہ میں یہ شعر سناؤں گا جی کہ جی. شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا کہ روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے. واہ واہ. روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے. فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس واہ بنا واہ دو. واہ سبحان اللہ. یہ بے شک. وفادار کو عباس بنا جی دو. شاہ صاحب ہمارا ٹاپک چل رہا تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے, تو چند ایک پوائنٹس ہیں جو میں بتاؤں گا, اس پہ ہم مولانا صاحب کی بھی وہ جو علم سے اس سے لطف اندوز ہوں گے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کہ بیسک جو بچے کے رائٹس ہیں کہ اس کو اقامت, اس کے کان میں اذان دینا, اس کو باقاعدہ وہ اس کے ختنہ وغیرہ کا جو سارا پروسیجر وہ کرنا, پھر عقیقہ کرنا, یہ سارے اس کی بیسک چیزیں ہیں. پھر جب تھوڑا گروتھ ہوتا ہے تو ہم بچے پہ ظلم کر کے اسے چیزیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں 2-3 سال کا بچہ ہے, وہ بیٹھا ہے, وہ گلاس توڑ دے یا کوئی ایسی چیز کر دے جو ہمیں بری لگ رہی ہے تو ہم غصے میں آ کے تھپڑ مار دیتے ہیں. تھپڑ سے آگے بھی بات چلی جاتی ہے. تھپڑ نہیں, صرف ایون تھپڑ تو ابتدا ہے نا, ابھی اگر آپ تھوڑا سا ایک وہ بھی تو بات ہے جس نے اپنی بیٹیوں کا قتل کر دیا, یہ بھی نہیں, تو رات کے ساتھ ان کے ظلم وہ ہے. دیکھیں نا, وہ ایک 7 سال کی بچی ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے نا. اس نے مارا, جو قتل کیا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ اس جو ہے یہ بیٹی کیوں ہوئی ہے, وہ چیپٹر لگے ہم اپنی وہ بات نکل جائیں گے. بچوں کے نا بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے یہ تو ایک اللہ میں تعالیٰ کی ابھی وہ عطا ہے. گھر کے اندر جو ہے نا ان کی بات کر رہا ہوں, بچوں کو تھپڑ مار دیتے ہیں. تو میرے مرشد سے اس نے کچھ عرصہ پہلے نا بات ہوئی نا جب ان سے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سیرت نبی پڑھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو نہیں مارا. بالکل بے شک. آپ کے پاس حضرت امام حسین, امام حسن آتے ہوتے تھے تو آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ سجدہ طویل کر دیتے تھے کیونکہ وہ اس پہ مبارک پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. حضرت انس بیٹھتے تھے, سجدہ لمبا کر دیا سرکار نے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے لیکن ایک بار بھی انہوں نے مجھے غصے سے یا ناگواری سے نہیں بات. ڈاکٹر صاحب آپ اس ٹاپک میں ایک ایسی بات کر گئے ہیں اپنے اس پوری بیان میں کہ وہ ایک علیحدہ ٹاپک بن جائے گا. مولا حسین جب آپ سرکار سجدے میں تھے اور 72 دفعہ آپ نے سبحان ربی اللہ کی تسبیح کی تھی تو وہ ایک علیحدہ ٹاپک چلا جائے گا. تو یعنی کہ آپ نماز سے بڑی چیز نہیں ہے, عبادت کون سی ہو رہی ہے اور سجدے میں کون ہے اور بیٹھا کون ہے. دیکھیں نا کہ یہ ایک تو ان کی محبت نظر آئی ہے بچوں سے, ان کی تربیت میں ہماری کی ہے کہ بچوں کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. علامہ صاحب ڈاکٹر صاحب کا کویشچن میں تھوڑا آپ کو بریف کر دوں. ڈاکٹر صاحب پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے بچوں کی تربیت کو لے کے, کس طرح بچوں کی تربیت. بڑا اچھا یہ آج کا آپ کا ٹاپک بھی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبتوں کا بچوں کے ساتھ بہت اظہار فرمایا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 10 سال کا عرصہ حضور کی خدمت کی. 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی, اور حضور کے گھر میں مٹی کے برتن ہوتے تھے, یہ آپ بھی جانتے ہیں. تو مٹی کے برتن اکثر حضرت انس فرماتے ہیں مجھ سے برتن ٹوٹ جاتے, پیالہ پانی والا ٹوٹ جاتا, تو آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہو جاتا تھا کہ اب جب سرکار کو پتہ چلے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ڈانٹے نہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں جھڑکے نہ. لیکن جب سرکار کو پتہ چلتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت والا انداز ہوتا تھا, تو حضرت انس نے سر جھکایا ہوتا کہ یا رسول اللہ یہ برتن ٹوٹ گیا ہے. تو حضور کیا خوبصورت بچوں کی تربیت اور بچوں سے محبت کا جواب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے انس بیٹا گھبراتے کیوں ہو, پریشان کیوں ہوتے. حضور فرماتے تھے اس پیالے کی عمر ہی اتنی تھی. اللہ اکبر. یہ تربیت کا پہلو ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضور کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں, وہ کسی دوسرے ملک سے سفر کرتے ماں کے ساتھ بچھڑ گئے تھے. کسی نے پکڑا تو انہوں نے لا کے مکے کی منڈی میں, واقعہ طویل ہے, مکے کی منڈی میں آ کر بھیج دیا. حضرت خدیجہ نے خرید لیا رسول پاک کی بارگاہ میں. اب بہت امیر کبیر خاندان سے ان کا تعلق تھا, ان کے والدین بہت امیر تھے. انہوں نے ڈھونڈتے دنیا کی زمین چھان ماری, ریت چھان ماری, لیکن وہ مل نہیں رہے. تو شام میں کسی نے بتایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے مکے جائیں, وہاں پر ایک نبی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا بیٹا ان کی خدمت میں ہے. اب وہ وہاں سے پوچھتا ہے کوئی بتاؤ تو صحیح وہ کیسے مزاج کے ہیں, ان کا مزاج کیسا ہے, انداز کیسا ہے. اگر ہم خریدنے جائیں گے تو وہ ہمیں دے دیں گے, ہم اگر پیسے دیں گے تو ہمارا تو بچہ ہے. وہ اس نے کہا ہاں وہ بڑے پیارے ہیں, وہ بڑی محبت والے ہیں, ہماری کتابیں بتاتی ہیں. اور اس نبی کی شان یہ ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. وہ حضور کی شانوں کو سن کر جو ہے بڑے دل کے ساتھ آئے, اور جب یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں پہنچے اور انہوں نے آ کر کہا, ایک نے کہا میں ان کا باپ ہوں, ایک نے کہا میں ان کا چچا ہوں, ہم لینے آئے ہیں, آپ منہ بولی رقم مانگے ہم دیں گے,
ہم دیں گے اور ہم اپنے بیٹے کو لے جائیں گے. ہم ترسے ہیں, بیٹا بیٹا ہے, اس کی محبت آپ جانتے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو ہے رقم نہیں مانگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا کہ اتنے دو گے ایسا نہیں. حضور نے فرمایا زید جانا چاہتا ہے, تمہارا بیٹا ہے, تم لے جاؤ. لیکن جب اندر پیغام بھیجا گیا کہ زید کے والد اور چچا اسے لینے کے لیے آئے ہیں اور وہ ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں, اور اب جا کر پتہ چلا ہے, تو حضرت زید کو جب بلایا گیا گھر سے, اور حضرت زید جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے تو حضور نے فرمایا کہ زید یہ تمہارا چچا اور تمہارا باپ تمہیں لینے آئے ہیں. تو حضرت زید نے کو کتنی حضور نے محبت دی ہوگی, کتنا حضور نے پیار دیا ہوگا. برسوں سے بچھڑا ہوا بیٹا جو ہے جب باپ کا نام سنا تو اس نے نظر اٹھا کر باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا. جب اس نے نظر اٹھائی تو ودھا کے چہرے پر ہی رکھی. سبحان اللہ. اور بچھڑا ہوا بیٹا ہو, بچھڑا ہوا باپ ہو, اور آپ کو پتہ ہے کیا کیفیت اور کیا حالات ہوتے ہیں, لیکن اس نے نظر اٹھا کے اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھا. اس وقت جو ہے حضرت زید کے والد نے کہا کہ بیٹا توجہ کرو, میں تمہارا باپ ہوں, توجہ کرو, میں تمہیں لینے آیا ہوں. فرمایا نہیں, جسے محمد کی محبت اور قربت مل جائے اس پر کئی باپ قربان ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت ہے کہ ماں بہن بھائی عزیز و اقارب سب رشتے پیچھے رہ گئے اور رسول پاک کی محبت نے سب دل جیتے. بے شک ایسی ہے کہ سیرت نبوی سے ہمیں ہر رشتے کو لے کر بہت سی زیادہ ہم چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے واقعات ہیں جو انسان کو اپنے سمجھ نہیں, لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ہمیں ان کے جوابات مل جاتے ہیں. اور رہی بات اگر ہم اسی طرح ظاہری بات ہے اگر نبی پاک کی شان پہ بات کریں گے تو وہی بات ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی, یہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اور میں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے اور بشار صاحب سے ہم نے سنہری بات بھی پوچھنی ہے آج لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم آپ کی طرف آئیں. اب یہ جو سیٹ ہے میں آپ کو دوں. میں مولانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گی, میں جناب آپ کا شکریہ ادا کروں گی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اپنا قیمتی وقت دیا اور آج کی افطاری ہمارے ساتھ کی. اس کو آج ہم نے خیر کافی اس کو لطف اندوز بھی بنایا تھا, بڑا انجوائے بھی کیا تھا. تو میرا خیال ہے شاہ صاحب کوئی سنہری بات جو ہے وہ آج ڈاکٹر صاحب نے کہا جی میں نے کرنی ہے, تو میں نے کہا موسٹ ویلکم, سنہری بات ڈاکٹر صاحب کریں. ٹھیک ہے, میرے میں تھوڑا سی ادھر ہوتی ہوں, پیچھے گیم چینج ہو چکی ہوتی ہے. آج سنہری بات ناظرین کریں گے ڈاکٹر صاحب, اور انشاءاللہ اس کے بعد اس پہ بات میں کروں گا. تو ڈاکٹر صاحب کیا سنہری بات آج کی؟ آج کی شرف سنہری بات حضرت علی کرم وجہ کا قول ہے کہ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ بہترین طریقے سے اس کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت بات ہے کہ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے جو مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور چلتے چلتے ہم انشاءاللہ حکیم صاحب سے نعت ضرور سنیں گے, اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے آپ ڈاکٹر عمیر کو اور دعا کو اور مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی افطار ٹرانسمیشن میں, اور جاتے جاتے نعت ضرور سنیے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا, شاید
हुजूर हम से खफा है मना के ला, कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार ले, कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार ले। बू बकर से कुछ आईने इश्क व वफा के ला, बू बकर से कुछ आईने इश्क व वफा के ला। जा जिंदगी मदीने से जो के हवा के ला, मगरिब में मारा मारा ना फिर ए गदाए, मगरिब में मारा मारा ना फिर ए गदाए। दरवाज़ाए अली से खैरात जाके ला, दरवाज़ाए अली से खैरात जाके ला।